اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن اسٹوڈنٹس کائنڈلی کنفرم کریں آپ کے پاس آواز اسکرین سب ٹھیک ہے۔ ویلکم ٹو انٹروڈکشن ٹو بزنس۔ اور سب سے پہلے ہم اللہ کے بابرکت نام سے اس کورس کی بگننگ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کیسے ہیں بھائی میرے بچوں، ٹھیک ہو؟ اچھا بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس آواز اسکرین سب ٹھیک ہے، اور آر یو ریڈی؟ سٹارٹ کریں۔ اوکے اچھا بھائی، سب سے پہلے زبردست 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 بہترین۔ اوکے اچھا بھائی، سب سے پہلے تو ایک رسم ہے، اور رسم ہے تعارف کرانے کی۔ ویسے تعارف کرانے کی اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے بچے جانتے ہیں، مگر پھر بھی رسماً جو ہے وہ تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں، تاکہ اس سبجیکٹ کے حوالے سے اور آگے آنے والے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں پی آر سی کے بعد آپ کا کہاں کہاں پہ مجھ سے جو ہے واسطہ پڑتا ہے، اس وجہ سے آپ کو پہلے ہی پتہ ہو، تو آگے چل کے مجھے کبھی بھی انٹروڈکشن نہیں کرانا پڑے گا۔ تو بیٹا، میرا نام طارق تنیو ہے، بائی پروفیشن میں کمشنر ہوں ایف پی آر میں، سی ایس ایس آفیسر ہوں، اور اس کے علاوہ الحمدللہ سی اے کی ٹیچنگ میں مجھے کوئی تقریباً 19 سال ہو گئے ہیں۔ بہت سارے انسٹیٹیوشنس میں پہلے ایز اے ٹیچر کام کیا، پھر جو ہے وہ کراچی کے اندر ایک سیٹ اپ جو تھا اس کو الحمدللہ زیرو سے اٹھا کے اور الحمدللہ کام کیا۔ اب ہم ایس ٹی ٹی سولوشنس کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو انٹروڈکشن ٹو بزنس ہے، یہ وہ سبجیکٹ ہے جس سبجیکٹ کو میں نے ایز پروفیشن اسٹڈی کیا، کیونکہ میرا الحمدللہ آئی بی اے کراچی سے ایم بی اے بھی ہے۔ پروفیشن اس سینس میں کہ بزنس بذات خود ایک بہت بڑا پروفیشن ہے، اور یہ آپ سیکھو گے ابھی انشاءاللہ اس سبجیکٹ کے اندر۔ آئی کیپ نے جب یہ سبجیکٹ لانچ کیا تھا تو الحمدللہ آئی واز دی فرسٹ ٹیچر جو سی اے میں تھا جس نے اس پہ 2000 ایم سی کیوز بنائے، اور وہ ابھی آپ کے پاس اویلیبل ہے سارے بچوں کے پاس، بک کی فارم میں، ویڈیوز کی فارم میں۔ وہ آپ کو وقتاً فوقتاً میں گائیڈ کرتا رہوں گا کہ کس طریقے سے آپ یوز کرو گے۔ اچھا، اس سبجیکٹ میں آپ کیا سیکھو گے؟ اس سبجیکٹ میں آپ وہ چیزیں سیکھیں گے جو سی اے کے کسی بھی سبجیکٹ میں آپ نہیں سیکھتے۔ جب آپ میری ایک بنیادی بات کو سنو گے اور اس کے بعد اس پہ غور و فکر کرو گے تو پھر سبجیکٹ کی آپ کو امپورٹنس سمجھ آ جائے گی۔ اچھا بھائی، بات میری یہ ہے کہ یہ ایک کسی بہت وزڈم والے بندے نے بات کی تھی، اور بات یہ تھی کہ نوکری آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ نوکری کیا کر سکتی ہے؟ آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتی ہے، خواہشیں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو خواہشیں پوری کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بزنس، سر جی بزنس، اوکے؟ تو کیا بزنس کو بغیر سیکھے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف پاکستان کے سٹیز کے اندر، پورے ملک میں، پورے کنٹری میں مختلف سٹیز کے اندر کچھ بزنس فیملیز ہوتی ہیں، اور الحمدللہ جو میری اپنی تو خیر، میں تو خیر سول سروس میں چلا گیا، تو میری اپنی تو نہیں، میری وائف کی طرف سے جو فیملی ہے یعنی ان لاز ہیں، وہ بھی بزنس مین ہیں۔ اور اگر آپ کو میں کراچی کے میمن بھائیوں کی اگزامپل دوں تو پیدائشی بزنس مین ہیں۔ تو بزنس فیملیز کیا کرتی ہیں؟ ان کے پاس بزنس گھر میں سکھایا جاتا ہے، باقی لوگ کیا کریں؟ اب باقی لوگوں کو بزنس سیکھنا پڑے گا۔ بزنس کیسے سیکھتے ہیں؟ اس کے لیے آپ بزنس اسکولس، جیسے میں گیا، میں نے بزنس کہاں سے سیکھا؟ میں نے آئی بی اے کراچی سے سیکھا۔ تو یہ جو بزنس ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں کیسے سیکھتے ہیں؟ سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ کو میں ایک چیلنج دیتا ہوں، پاکستان کے اندر سی ای اوز، پاکستان کے اندر سی ای اوز کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سی ای اوز کی اگر آپ لسٹ اٹھائیں گے
اور 5000 CEOs اٹھائیں گے تو آپ کو اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کتنے ملیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کتنے ہوتے ہیں؟ 5000 میں سے آپ کو ہارڈلی کوئی 50 کے قریب بھی مشکل سے وہ بھی ڈھونڈنے پڑیں گے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ملتے ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں جو کچھ آپ سیکھتے ہو، آپ اکاؤنٹنسی سیکھتے ہو، آپ اس کے اندر ٹیکسیشن سیکھتے ہو، لا سیکھتے ہو، آڈٹ سیکھتے ہو، آپ نیکسٹ لیول کے بن جاتے ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے بیسٹ ریسورسز میں سے، بیسٹ مائنڈس میں سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، نہ صرف ان ٹرمز آف نالج بٹ ان ٹرمز آف محنت، ہارڈ ورک، اسکل. مگر وہ نالج، اسکل اور وہ ہارڈ ورک آپ کرتے ہو تاکہ کوئی اور اپنے ڈریمز پورے کر سکے، آپ نہیں، کیونکہ آپ کو بزنس کرنا نہیں آتا. ہم اس چیز سے اگر اسٹارٹ کریں گے، اس چیز کی ریئلائزیشن اگر لیں گے نا، تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ بن جائے گا انٹروڈکشن ٹو بزنس. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بتاؤ، بولو بھائی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بزنس سیکھنا چاہیے؟ ہاں بھی بتاؤ، ہبا، نبیلہ، لجپت، بتاؤ میرے بچوں بھی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بزنس سیکھنا چاہیے؟ بزنس کیوں سیکھنا چاہیے؟ ابھی میں نے آپ کو اتنا بڑا آپ کو ایک موٹیویٹنگ فیکٹر دیا ہے کہ آپ اگر آگے چل کے زندگی میں مختلف جگہ پہ کام کرتے ہو تو آپ اپنی انٹائر ایکسپرٹیز کسی ایسے بندے کو دیتے ہو، کیونکہ obvious سی بات ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، بہت کچھ سکھا دیتی ہے، مگر وہ کبھی بھی آپ اپنے بینیفٹ میں نہیں کنورٹ کر پاتے، نہیں کنورٹ کر پاتے. لیٹ می ٹیل یو آنیسٹ، فرینک، بلنٹ، کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بزنس کرنا نہیں آتا. ہے کوئی بندہ جو آ کے مجھے غلط ثابت کرے؟ اگر ہے تو میں آئی ول بی اے ہیپی مین. اس چیز پہ غلط ثابت ہونے پہ مجھے خوشی ہوگی کہ ہاں یار میں غلط تھا، کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سے میرا دل ہے، میرے بچوں، مطلب آپ دیکھیں 19 سال سے میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب بیٹا بات یہ ہے کہ ہم اس سبجیکٹ کو کیسے سیکھیں گے؟ دیکھیں ہمارا آبجیکٹیو کیا ہوگا بتائیں؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کا ہمارا آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے؟ اس پیپر کو پڑھتے ہوئے ہمارا ایک ہی آبجیکٹیو ہوگا، اور وہ ہوگا پیپر پاس کرنا. ٹھیک ہے، پیپر پاس کرنا بیٹا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی. مگر پیپر پاس کرتے کرتے ہم انشاءاللہ بزنس بھی سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس سبجیکٹ کا رزلٹ آپ کیسے آتا ہے، کس طریقے، پیپر تو خیر آپ کو پتہ ہے MCQ ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا وہ تو آپ کو پتہ ہے، مگر ذرا اس سبجیکٹ کی یہ بک دیکھ لیں. اچھا اس سبجیکٹ میں یہ میں آپ کو کہوں گا کہ جو بھی بچے ہیں میرے جو اس کورس کو میرے ساتھ دے رہے ہیں، لازماً اس کی ایک فزیکل کاپی لیں، بک کی پرنٹ کرا لیں یا فزیکل کاپی لیں، اور جیسے جیسے میں پڑھاؤں گا تو آپ اس میں اپنی نوٹنگ کرو گے اسی بک پہ، کسی جگہ انڈر لائن کر لیا، کسی جگہ پہ آپ نے سائڈ پہ نوٹس لکھا. یہ وجہ بتاتا ہوں، ایک ایک پوائنٹ ہم پڑھیں گے، ایک ایک چیز ہم پڑھیں گے، کیونکہ آپ کا سارا MBA جو ہوگا نا اسی بک سے ہو جائے گا. MBA اس بک سے کیوں کرنا چاہتے ہیں سر جی؟ ہم اس لیے اس بک سے کرنا چاہتے ہیں MBA کیونکہ اصل میں جو اسکل سیٹ اور جو آپ آگے چل کے ورک ایتھک سیکھتے ہو، اس کو جب آپ لنک کرو گے نا ان آئیڈیاز کے ساتھ جو اس سبجیکٹ کے ذریعے آپ میں آ سکتے ہیں، تو دین آپ کو ایک اچھا چانس ملے گا فیوچر میں کوالیفائی ہونے کے بعد کہ آپ خود بھی کسی اپرچونٹی کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اپنا کام کر سکیں. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بیسک چیز جو بتائی ہے نا، اس کے ساتھ میں ایک اور بات بتاؤں گا کہ دیکھیں تھرو آؤٹ دا جرنی، شروع سے لے کے تھرو آؤٹ دا جرنی جب آپ جاؤ گے، آپ کو پہلے کیف، اب جو PRC کا لیول ہے، پھر کیف کا لیول ہے، پھر فرم کی لائف ملے گی. ایک چیز آج ہی لکھ لو ذہن میں، آج ہی لکھ لو، یہ تمہیں ٹرین کریں گے شارٹ ٹرم ویژن کے لیے. یہ میں آپ کو اپنے بچوں کو، اپنے ان بچوں کو جو میرے اپنے جیسے نا مطلب روحانی میرے بچے ہیں، میں ابا کی طرح سوچتے ہوئے تمہیں ڈے 1 سے گائیڈ کرنا چاہتا ہوں، ڈے 1 سے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ تھرو آؤٹ دا جرنی تمہارا نا شارٹ ٹرم ویژن کریٹ ہوگا. اور بہت ضروری ہے شارٹ ٹرم ویژن رکھنا، کیونکہ ورلڈ چینج ہوئی ہے، اس کے اندر اب میڈیم اور لانگ ٹرم کی سچویشنز کم ہوتی جا رہی ہیں. مگر یاد رکھنا میرے بچوں کہ شارٹ ٹرم بینیفٹس، شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز رکھنا بہت ضروری ہے، ہونے بھی چاہیے. اور یہ پورا پروفیشن تمہیں شارٹ ٹرم بنانے کی کوشش کرے گا 100%. مگر وہاں آ کے میری یہ بات یاد رکھنا کہ بے شک سچویشنز میں اپنی بینیفٹ پہ جاؤ،
مگر یاد رکھنا بزنس میں شارٹ ٹرم کے علاوہ میڈیم اور لانگ ٹرم بھی ہوتا ہے. بزنس وہ لوگ کر پاتے ہیں جو اپنا شارٹ ٹرم بینیفٹ کی بجائے اپنا میڈیم اور لانگ ٹرم بینیفٹ دیکھتے ہیں. ایک ٹرانزیکشن کرتے ہوئے اگر مجھے 5 روپے کا نقصان ہو رہا ہے مگر اس کے بعد اگر میں اسی سے 500 روپے کما سکتا ہوں تو MBAs جو ہوتے ہیں دے ول گو فار اٹ, اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ول ناٹ گو فار اٹ. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو چونکہ ساری چیزیں ہم ٹرین کیسے کرتے ہیں فگرز کے اندر, تو وہ دیکھ رہا ہے یار 500 کا نقصان چھوڑ دو, کیونکہ وہ بیلنس شیٹ. میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپلس دوں گا بہت بے تحاشا جس میں نے دیکھا ہے کہ بہت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم ویژن کو کیری کرنے کی, وہ اس کی بجائے یہ پڑھتے ہی ایسے سبجیکٹ ہو. اس کی وجہ جب فرم میں جاؤ گے پھر پتہ چلے گا میری باتوں کا کہ وہ آپ کو ایسی چیز اس طریقے سے ماحول ملتا ہے کہ آپ کو کل کا نہیں پتہ ہوتا کہ اچھا جی مجھے کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو شارٹ ٹرم ویژن کریٹ ہو جاتا ہے, ہونا بھی چاہیے. بٹ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ شارٹ ٹرم نہ ہو, میرا مقصد ہے ساتھ میں میڈیم اور لانگ ٹرم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو MBA تو آپ اگر دیکھیں تو میری ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ ICAW جو UK کا جو ACA اور FCA وغیرہ کا ادارہ ہے, یعنی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کراتا ہے UK کا, تو اس کے ایک ڈائریکٹر سے کہیں ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, جو کہ مارکیٹنگ کو بزنس ڈیولپمنٹ کو دیکھتے تھے, گورے تھے, UK سے آئے تھے. ان سے میں نے جب پوچھا تو ان کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے تو انہوں نے یہی بات کی جو میں ابھی آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بزنس نہیں کرتے, وہ بزنس کو سپورٹ بڑا اچھا کر لیتے ہیں, بزنس کے بیک بون بن جاتے ہیں مگر خود بزنس نہیں کر پاتے. اور اس کی وجہ اس نے وہی بتائی جو میں نے آپ کو کہا کہ ہم ٹرین اور سبجیکٹ ہی ایسے پڑھاتے ہیں. تو پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کچھ نئے سبجیکٹس انٹروڈیوس کیے ہیں جس کو اس نے بڑی زبردست ڈسکرپشن دی. اس نے کہا کہ وی وانٹ ٹو پٹ MBA آن ٹاپ آف ACA کے ٹاپ پہ ہم MBA ڈالنا چاہتے ہیں, سو دیٹ کہ وہ ACA کرنے کے بعد MBA ڈگری میں نہیں, اسکل میں, آئیڈیاز میں, نالج میں وہ MBA بھی سیکھ لے تاکہ وہ جب جائے نا ریئل ورلڈ میں تو وہ تیار ہو بزنس کے لیے. ٹھیک ہے, اب اس کی بنیاد جو آئی کے اپنے آپ کے لیے ڈالی ہے وہ یہ سبجیکٹ ہے, اس سے آپ کی بنیاد بنے گی. ٹھیک ہے, اٹس اے ویری ایکسائٹنگ سبجیکٹ. میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں تو اس جیسا, اور میں نے کیوں کہا آپ کو کہ فزیکل کاپی اپنے پاس رکھنا, اس میں نوٹنگ کرنا, کیونکہ میں پھر آپ کو کہوں گا کہ وہ بک اپنے پاس عمر بھر رکھنا بیٹا, عمر بھر. یہ بک وہ ہونی چاہیے جو تم کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کرنا, کیری کرنا. کیونکہ تمہیں یاد رکھنا اس میں وہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جو کسی سبجیکٹ میں بھی نہیں ملیں گی, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ ذاتی فائدہ دے گی, سب سے زیادہ, بیکاز تم دیکھنا شروع کر دو گے ان چیزوں کو. اچھا, بک کے حوالے سے جو بنیادی بات ہے بس اب دیکھ لو, ڈرنا نہیں, ٹھیک ہے, گھبرانا نہیں, مگر یہ بک دیکھ لو. میرے بچوں کی یہ بک ہے نا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئی کیپ کی بکس میں سے جو بھی بکس ہیں, آپ نے باقی کتابیں بھی دیکھی ہوں گی, باقی سبجیکٹس کی دیکھی ہوں گی. دیکھو ایک بات بیسیکلی سمجھ لو, کیونکہ آپ کے بنتے ہیں MCQ, اور MCQ آپ کا کہیں سے بھی اٹھا کے, کسی بھی لائن سے اٹھا کے وہ بنا رہا ہوتا ہے. اور جیسے میں نے کہا نا کہ میں نے اس پہ سب سے زیادہ کام کیا ہوا ہے سبجیکٹ پہ, تو MCQ وہ کہاں سے اٹھا لیتا ہے آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ کن چیپٹر سے آپ کا پیپر بنتا ہے. رینڈم پیپر ہوتا ہے نا ہر کسی کا, تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کا پیپر جو ہوگا وہ کہاں سے بنتا ہے. تو اس کے لیے اس پیپر کو پاس کرنے کے لیے نمبر 1 ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کو بک پڑھنی پڑے گی, آپ کو بک پڑھنی پڑے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے جب سے یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس ہوا ہے نا بچوں کو گائیڈ کیا ہے, تو تم لوگ لکی ہو کہ ابھی میں تم لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. میں نے اس طرح یہ سیکنڈ, ابھی میں نے نومبر بیچ کمپلیٹ کیا ہے اور یہ ابھی جنوری بیچ میں سیکنڈ ہے کہ اس طرح کمپلیٹ پڑھا رہا ہوں. تو اوبیسلی ٹائم کی لمیٹیشن ہے میرے پاس, اسی لیے میں یہ مارننگ کی کلاس رکھتا ہوں, کیونکہ ٹائم میرے پاس بہت کم ہوتا ہے. ٹیکس کمشنر بھی ہوں, پھر ٹیکسیشن بھی پڑھاتا ہوں, کارپوریٹ لاء بھی پڑھاتا ہوں, یعنی کمپنی لاء جس کو ابھی آگے چل کے کارپوریٹ لاء کہا جائے گا, کارپوریٹ اینڈ بزنس لاء کہا جائے گا. تو اب یہ سبجیکٹ شام کے ٹائم پہ پڑھاتا ہوں, تو میں نے کہا صبح کو اس میں ٹائم نکالتا ہوں. مگر یہ سن لو میری بات کہ اس سبجیکٹ کو میں نے جب سے انٹروڈیوس ہوا ہے نا بچوں کو گائیڈ کیا ہے, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بچہ جب فیل ہوتا ہے نا تو اس کے بعد جب میرے پاس کبھی میسج آتا ہے, کال آتی ہے, سر گائیڈ کریں, 2 اٹیمپٹ ہو گئے, سر 3 اٹیمپٹ ہو گئے, میں ان کو بولتا ہوں بیٹا بتا کتاب پڑھی, سر وہ ٹیچر کے نوٹس. یار یہ سبجیکٹ میں یاد رکھنا, اگر گارنٹیڈ پاس ہونا چاہتے ہو نا تو تپسیا کرنی پڑے گی, تپسیا. ٹھیک ہے, تپسیا کیسے کرو گے بیٹا؟ تپسیا کس کو کہتے ہیں؟ محنت کو کہتے ہیں, شدید محنت کو. کیسے کرتے ہیں وہ اس بک کو پڑھنا پڑے گا.
اب پڑھانا میرا کام ہے، بور نہیں ہوگے انشاءاللہ، بور نہیں ہوگے میرے بچوں۔ مگر ایک بات بتا دوں کہ یہ آئی کیپ کی بک جو ہے نا انٹروڈکشن ٹو بزنس کی ہے، مگر اس میں ذرا غور سے دیکھنا، یہ چیپٹر 1 ہے، یہ آپ کا چیپٹر 1 چل رہا ہے، بس یہ چیپٹر 1 ہی دیکھ لو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں بچے بک نہیں پڑھتے، کیوں بچے بک کو اٹھا کے نا اور اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بک نہیں پڑھنی چاہیے، اور وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، پھر پیپر میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کیوں نہیں پڑھتے؟ بتاؤ اس میں کیا ہے، بتاؤ اس میں کیا ہے، کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ بک بچے کو بور کرتی ہے، بچے کو بور کرتی ہے؟ بتاؤ کیا ہے ایسی چیز، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں اب تک کیا چل رہا ہے یار، انٹروڈکشن ٹو بزنس ہو اور ایک تصویر نہیں ڈالی۔ مطلب میں تو حیران ہوں اس چیز پہ، اس بک کے بنانے والے پہ، کہ یار دنیا میں بزنس کو پڑھاتے ہوئے میں تو ہوتا ہے اگر اس بک کو ڈیزائن کرتا نا تو اس چیپٹر 1 کے یہ دیکھو ایک تصویر نہیں تھی یار۔ انٹروڈکشن ٹو بزنس ہے، بزنس کی بیسک چیزیں، کمال، ویسے کتاب بہت اچھی ہے۔ میں اس کتاب کو اگر رینک کروں گا نا تو بیٹا میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو بزنس سیکھنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے جتنی چیزیں سیکھنی چاہیے اس میں ہے۔ میرا IBA کراچی سے بیٹا MBA، بزنس کو میں الحمدللہ تب سے لے کے اب تک پڑھتا ہوں، اتنی کتابیں میں نے اس پہ الحمدللہ اسٹڈی کی ہیں، اور آپ ابھی دیکھ بھی لوگے وقتاً فوقتاً جو میں آپ کو بتاؤں گا، حیران ہو جاؤ گے بیٹا میری ریسرچ پہ۔ مگر ایک بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک بزنس کا اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، جس کی الحمدللہ کوئی مطلب ڈیکیڈز کی اسٹڈی ہے بزنس کی، جس نے بزنس کو اسٹڈی کیا ہے ایک پاکستان کے ٹاپ اسکول میں آپ کو بتا رہا ہوں دس از این ایکسلنٹ بک، بہترین کتاب ہے، مگر ٹیکسٹ کی فارم میں پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تصویر نہیں ہے یار، کہیں پہ بھی آپ کو نا، کہیں پہ بھی آپ کی اسٹیو جابس نہیں نظر آئے گا۔ اچھا اس وقت اگر آپ سے کہا جائے کہ ٹاپ بزنس مین کون ہے دنیا میں تو کس کا نام لوگے؟ ہاں دیکھیں ایک بات یہ نہ سمجھنا کہ سر اس لیے کتابیں نہیں، اس نے پکچر نہیں دی کتاب میں کیونکہ پاکستانی جو ہے نا وہ بک ہے تو باہر کی، بھائی پاکستانی نہیں ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ بک بھی باقی کتابوں سے اٹھائی گئی ہے، کسی کی اوریجنل ورک نہیں ہے، دس از ناٹ اوریجنل ورک۔ اس کے اندر ساری ایگزامپل ویسٹ کی ہے، ساری ایگزامپل اس کے اندر آپ جاؤ گے نا تو باہر کی کمپنیز کی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ نہیں جی پاکستانی بزنس مین پاکستان میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ پاکستان میں بہت بڑے بزنس مین ہیں جنہوں نے کام کیا ہے، بڑے زبردست آئیڈیاز کو لائیں۔ باقی ایسے کیسے ملک چل رہا ہے؟ بزنس کے بغیر سوسائٹی چل ہی نہیں سکتی۔ آپ اس وقت صبح اٹھے ہو، بتائیں آپ کی ٹوتھ پیسٹ، آپ کا ٹوتھ برش، آپ نے اگر کپڑے کسی برانڈ کے برانڈ چھوڑ دو یار، کسی نے تو بنائے ہوں گے نا، اس کے علاوہ آپ نے ایوری سنگل تھنگ جو آج صبح سے لے کے جس کا تھنگ سے واسطہ پڑا نا، جس کو کہتے ہیں تھنگ، وہ بزنس نے بنائی ہے، بزنس نے، ٹھیک ہے سر جی۔ بزنس کے بغیر سوسائٹی چل ہی نہیں سکتی۔ بزنس کی امپورٹنس اگر بتانے پہ آؤں نا بیٹا تو بزنس کے بغیر انسانیت ممکن نہیں ہے۔ کیوں انسانیت اس لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کی ایوری سنگل تھنگ، آپ کی 3 بیسک نیڈس، کیا روٹی کپڑا مکان، کہاں سے آتا ہے؟ بزنس دیتا ہے آپ کو، بزنس کر کے نہیں، بزنس پرووائڈ کرتا ہے گڈس اینڈ سروسز۔ آپ اگر نہیں، ایون اگر وہ جو کیوز کی دنیا ہوتی تھی نا بیٹا، جب آپ رہتے تھے، انسان کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تو نہیں، انسان رہتے تھے کہاں پہ؟ کیوز کے اندر، اور گیدرر ہوتا تھا، ہنٹر ہوتا تھا، وہ بھی ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم بزنسز کریٹ ہو گئے تھے۔ تو بزنس کے بغیر، اور بزنس کی سب سے بڑی افضلیت پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑی افضلیت کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بزنس کیا ہے یار۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جس کو گریز کیا جس چیز کو، اس سے افضل کوئی چیز ہوگی؟ بتاؤ اس سے بہتر کوئی چیز ہوگی؟ اسی لیے بزنس کو سیکھنا بیٹا میں سمجھتا ہوں عین عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ میں اس کو نیکی سمجھ کے پڑھوں گا اور نیکی سمجھ کے پڑھاؤں گا۔ بتاؤ حلال روزی کمانا کیا ہے؟ فرض ہے نا؟ تو حلال روزی کمانا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے لیے علم سیکھیں گے۔ پیپر تو پاس ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، پیپر پاس ہو ہی جائے گا۔ تو بتاؤ اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس سبجیکٹ کو پڑھنا ایک طرف کتنا ضروری ہے، مگر اس بک کی وجہ سے یہ سبجیکٹ بہت بورنگ ہو جاتا ہے، رزلٹ بہت برا آتا ہے بچوں کا۔ تو آپ کو اب اس ایک طرف ایک زبردست قسم کا نصب العین ہے، ایم رکھا، گول رکھا، دوسری طرف چیلنج بہت بڑا ہے، تو بیٹا اس میں ہیلپ کروں گا، اس میں آپ کا بھائی ہیلپ کرے گا انشاءاللہ۔ اس سبجیکٹ کو بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھ بھی لوگے، آپ کو انشاءاللہ
ایک طریقے سے نہیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ تم دیکھو گے میں 2-3 طریقے سے ان چیزوں کو کور کروں گا. ابھی کچھ چیزیں جو ہے وہ بتا نہیں رہا جو آپ کے لیے ریڈی ہیں، بس ابھی ہم چونکہ بیسکس ہیں تو اس کو بیسکس کو بنا لیں، آپ کی فاؤنڈیشن بنا لیں، پھر انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو میں انٹروڈیوس بھی کروں گا. ٹھیک ہے، تو اب اس سبجیکٹ کے لیے کچھ بنیاد ڈالنی ہے آپ کی. جیسے میں نے کہا کہ کیا ہے، ایک پوری بک نا ہم نے پڑھنی ہے، پوری بک پڑھنی ہے. یاد رکھنا جو اس بک کو پڑھے گا میرے ساتھ، بک کو پڑھے گا اس کا پیپر پاس ہے. اور ساتھ میں جو 2000 MCQs ہیں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں آج ہی شیئر کر دیے جائیں گے. 2000 MCQ کی PDF بھی ہے اور اس کے سارے لیکچرز ریکارڈڈ ہیں. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں اپنے ان لیکچرز کے ساتھ جو ابھی آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ اس بک کو 2000 MCQs کو ایک ایسے طریقے سے کرا دوں گا کہ آپ کے لیے انشاءاللہ پیپر پاس کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اب اس میں صرف ایک ریویو کر لو چیپٹرز کی حد تک. انٹروڈکشن ٹو بزنس کے 10 چیپٹر ہیں جس میں نیچر آف بزنس ہے، اونرشپ ہے اور آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سورسز آف فائنینس، اس کے بعد IT، اس کے بعد ایتھکس ہے، اس کے بعد مارکیٹنگ، HR، اس کو مینوفیکچرنگ، اور اس کے بعد 4 انڈسٹریز ہیں جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، آئل ہے. اس قسم کی 4 انڈسٹریز ہم جہاں اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا، ہر چیپٹر کو ہم الگ طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ اس نے کیا کیا ہے، سارا کا سارا MBA اٹھا کے اس میں جو ہے آپ کی بک میں دے دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ بڑا اچھا کیا کیونکہ آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا. اچھا، اب میں اس کو اسٹارٹ کرنے لگا ہوں. اگر آپ لوگ ریڈی ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں آپ کو بسم اللہ پڑھتا ہوں اس سبجیکٹ کے لیے. بتائیں آپ ریڈی ہو؟ نوٹ بک نکال لیں، اپنے کچھ چیزیں رکھ لیں اپنے پاس تاکہ ہم اس کو اسٹارٹ کریں بچوں. اچھا میرے بچہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ کچھ نوٹنگ کرنی ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، نوٹنگ کرتے رہنا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ پورا بزنس کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، سارا کا سارا بزنس کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. بیٹا سارا کا سارا بزنس سٹارٹ ہوتا ہے 2 چیزوں سے. ٹھیک ہے، اور 2 چیزیں وہ کیا ہیں؟ وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ، اور ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ چیپٹر 1 کی. چیپٹر 1 شروع ہو چکا ہے اور اس کے لیے بنیاد اچھی بنانے کے لیے 2 لفظ لکھ لیں. سارے بزنس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نیڈ اور وانٹ. نیڈس اور وانٹس، جو سوسائٹی کی جو لوگوں کی نیڈس ہوتی ہیں اور جو وانٹس ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا، ان نیڈس اور وانٹس کو پورا کرنا. ٹھیک ہے، نیڈس اور وانٹ اکنامکس میں آپ پڑھ چکے، اس وجہ سے وہ آپ کو آلریڈی کلیئر ہے کہ نیڈ کسے کہتے ہیں، وانٹ کسے کہتے ہیں. اب نیڈس اور وانٹس کو پورا کرنے کے لیے چاہیے کیا چیزیں؟ 2 چیزیں چاہیے. کون سی؟ گڈس اور سروسز. اور یہ جو گڈس اور سروسز ہیں یہ پرووائڈ کرتا ہے کون؟ یہ بزنس پرووائڈ کرتا ہے، یہ بزنس پرووائڈ کرتا ہے. تو اب آپ کو بزنس کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ جو ایک بیسک آئیڈیا ہے انٹرپرینیورشپ کا. انٹرپرینیور کسے کہتے ہیں؟ جو بزنس کا آئیڈیا لاتے ہیں. انٹرپرینیور کیا ہے؟ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایلون مسک. ایلون مسک جو ہے اس وقت اگر آپ آئیں تو ٹاپ کا بزنس مین اس وقت دنیا بھر کا. ٹھیک ہے، پاکستان میں سب لوگ، پاکستان میں سب لوگ اس کو جانتے ہیں. دنیا بھر کا ٹاپ کا بزنس مین ہے. کون سا آئیڈیا تھا اس کا؟ آئیڈیا کیا تھا سر جی؟ آئیڈیا اس کا یہ تھا ایلون مسک کا کہ اسپیس میں، اور جو ممکن ہو تو باقی ایون مارس پہ، مگر اسپیس، بنیادی طور پہ اسپیس میں لوگ جائیں اور جیسے گھومنے جاتے ہیں نا کہیں پہ، جیسے پاکستان کے حوالے سے ہم جائیں تو ود ان پاکستان. یار کدھر گئے تھے؟ یار میں ناردرن ایریاز گیا تھا. او گڈ یار، زبردست. اچھا جی، وہ تھوڑا سا اگر 2 روپے اللہ تعالیٰ دے دے تو یار کہاں گئے تھے؟ یار میں دبئی گیا تھا. اوکے. اچھا، پھر وقت کے ساتھ تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میرا جو فیوریٹ ہے نا وہ تھائی لینڈ ہے. بھائی میں تو کہتا ہوں کہ بھئی زبردست قسم کے لوگ ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، اینڈ آئی بن ٹو تھائی لینڈ. میں آئی بن ٹو ملیشیا، تھائی لینڈ، UAE اور کچھ کنٹریز جیسے سعودی عربیہ وغیرہ. الحمدللہ اللہ نے موقع دی. تو میں آپ کو نا بہت ساری چیزیں، اور یہ میرا تھرو آؤٹ جب تک آپ سی اے کی جرنی میں میرے ساتھ ہو تو تمہیں یہ یاد کراتا رہوں گا کہ مجھے جو کنٹری سب سے اچھا لگتا ہے نا، اپارٹ فرام جو میرا گھر ہے، ایک میرا گھر بھی ہے، وہ ہے کیا؟
مکہ مدینہ سعودی، وہ میرا دل ہے. مگر تم بچوں کے لیے جو میں ایک بات بتاتا ہوں نا تم لوگوں کو، میرا فیوریٹ کیا بھی تھا. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ آئیڈیا سوچیں کہ دنیا بھر کے جو بزنسز ہیں، ٹھیک ہے، دنیا بھر کے جو بزنسز ہیں اٹھا کے آئیں گے تو چند آئیڈیاز کی بنیاد پہ ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اگر جو بیسک آئیڈیا وہ لایا، آئیڈیا یہ لایا ایلون مسک کہ ایک اسپیس میں جائیں، سفر کریں. لوگ جو ہے نا امیر ترین کیا کریں گے، اسپیس میں سفر کریں گے، گھومنے جائیں. ٹھیک ہے، گھومنے جائیں، اور کبھی آگے چل کے اگر وہاں پہ کوئی لائف ممکن ہو تو وہ لائف بھی کریٹ ہو وہاں پہ، اور زمین اگر تباہ ہو جاتی ہے تو انسان یہاں سے بھاگ جائے، پوری انسانیت یہاں سے بھاگ جائے. بٹ بہرحال انیشیل اس کا جو ویژن ہے یہ نہیں ہے، اس کا ویژن صرف اسپیس ٹریول کا ہے. اسپیس ٹریول کون کرے گا؟ امیر ترین یا غریب؟ وہ کہتا ہے کہ جو امیر ترین ہو وہ تو کریں گے، امیر بھی کریں گے، مڈل کلاس بھی کرے گا. تو کیسے وہ سفر کریں گے؟ وہ چاہ کے دنیا کو دیکھیں، اوپر جائیں اسپیس میں، وہاں سے گلوب کو دیکھیں اور سفر کر کے واپس آ جائیں، ٹریول کریں. اب اس آئیڈیا کو عام لوگوں تک لانے کی وہ کوشش کر رہا تھا. اب عام لوگوں کو سفر کرنے کے لیے کیسے؟ سارے اسٹروناٹس بن جائیں گے. مگر اسٹروناٹ تو اپنی جگہ ہوگا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹریول کتنا ایکسپینسو ہوگا. ایکسپینسو کیوں ہے؟ اس نے سوچا ایکسپینسو کیوں ہے. میں نے ایلون مسک کو اسٹڈی کیا. میں آپ کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ دیکھو گے کہ ٹاپ کے بزنس مین جو ہے نا، آپ اٹھا کے آپ کو میں چند ایگزامپل دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اسٹیو جابس، انٹائر اسٹوری میں نے اسٹڈی کی ہے، ساری کتابیں اس کی پڑھی ہوئی ہیں، اس پہ پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آئزکسن کی بک تو میری فیوریٹ ہے اس پہ. اس کے بعد جو ہے ایلون مسک پہ سب. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ ایچ پی، اس کے علاوہ آپ کا ڈیل، اس کے علاوہ آپ کا امیزون، یعنی آپ کے کوئی 8-10 ٹاپ کی کمپنیز ہیں نا. آئی ڈو الحمدللہ a lot about them. If I don't say everything but a lot about them. تو میں آپ کو وقتاً فوقتاً ایگزامپلس دوں گا نا تو آپ کو سمجھ آئے گی بزنس کیا ہے اور کیوں وہ کانسیپٹس آئے کہ اپنے اس بک میں لکھے. تو بنیادی چیز سمجھا رہا ہوں آج، بنیادی چیز سمجھا رہا ہوں تاکہ ہم چیپٹر اسٹارٹ کریں گے. تو ایلون مسک نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یار دیکھو مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ایکسپینسو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جو راکٹ ہوتا ہے نا، جو اسپیس شٹل کو جو فائر کرنے کے لیے، اسپیس میں پہنچانے کے لیے فائر کیا جاتا ہے، وہ راکٹ جو ہے نا وہ ری یوزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ون ٹائم یوز ہوتا ہے، اینڈ اس میں ہنڈریڈس آف ملینس آف ڈالرس کا خرچہ ہوتا ہے. اب وہ راکٹ جب جاتا ہے اور واپس نہیں آتا، وہ اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے خود کو. ٹھیک ہے، اور جو اسپیس کی جو شٹل ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اسپیس میں، اور پھر وہ واپس جب ری انٹر کرتی ہے دنیا میں تو اس کو وہ زیادہ تر وہ 2-3 طریقے تھے، بٹ بہرحال وہ پانی میں گراتے ہیں، پھر اس کو ریسکیو کرتے ہیں. اب اس نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایک ایسا راکٹ بنائیں جو ری یوزیبل ہو. اب یہ آئیڈیا کیا تھا کہ راکٹ جائیں، راکٹ واپس آ جائے اور ری یوز ہو. کس آئیڈیا تھا؟ پتہ ہے کس آئیڈیا تھا؟ فیزیبل تھا، ممکن تھا. سر جی ممکن تھا، سوچو ممکن تھا. اب یہ کہتا ہے، میں آپ کو تو ایک بڑی اس کی لائف میں انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. جب اس کی آئیڈیا لایا تھا نا، بیسیکلی آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے ایلون مسک ساؤتھ افریقن ہے. ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوا تھا، اور اس کی مدر جو ہے وہ کنیڈین ہے. تو وہ وہاں سے کینیڈا شفٹ ہوا اور وہاں سے یو ایس کیا. تو بہر کسی اور وقت اس کی اسٹوری آئے گی کسی صحیح جگہ پہ. ٹاپک کے حساب سے میں ایگزامپلس دوں گا آپ کو. تو اب جو آئیڈیا دے رہا ہوں نا ٹاپک کے حساب سے ریلیونٹ ٹو ٹاپک ہے. کیا کہ آئیڈیا لانا، آئیڈیا کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ آئیڈیا ایسا تھا، ایلون مسک کہتا ہے کہ اس کے ہیروز کیوں اس کا اسپیس میں انٹرسٹ ہوا، یہ اسپیس میں اور ان چیزوں میں کیوں انٹرسٹڈ ہوا. بچپن سے اس لیے تھا کہ اس نے جو مون لینڈنگ ہے نا، مون لینڈنگ جب ہوئی تھی تو مون لینڈنگ کے وقت یہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. کب ہوا تھا مون لینڈنگ؟ 60s میں ہوا تھا. تو اس میں جو لوگ تھے who was the first نہیں second person to land on moon، نام پتہ ہے آپ کو؟ یہ بز ایلڈرن. ٹھیک ہے، اچھا اب ہوا کیا کہ اس نے نیل آرمسٹرانگ کے بعد تھا یہ. تو ہوا یہ کہ جب اس نے مون لینڈنگ دیکھی تب سے انٹرسٹ شروع ہوا. پھر کیا ہوا؟ جب یہ آئیڈیا لایا نا اور اس پہ اس نے کام کیا اور اپنی کمپنی لانچ کی،
تو لوگ اس پہ ہنسنا تو وہ دور کی بات تھی، ہنسنا تو بہت سارے ہنستے تھے کہ کیا آئیڈیا لایا، نان سینس، یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا. سائنٹسٹ ناسا کا اس وقت جو ہیڈ تھا اس نے آ کے ایک پریس کانفرنس کی 3 لوگوں نے، اور میں نے وہ پریس کانفرنس بھی دیکھی ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ممکن نہیں ہے، یہ نان سینس ہے، اٹس ٹوٹل نان سینس. اور دیٹ از دا ٹائم ہی کرائڈ، ہی بروک ڈاؤن. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اس کے ہیروز تھے، جو پریس کانفرنس کرنے والے اس کے ہیروز تھے. دے ور ٹیلنگ ہم ان ہز بیس کہ یو آر بی ایس، یو آر نان سینس. ٹھیک ہے، اب بتائیں پھر کیا ہوا؟ بتائیں. ساری دنیا اگینسٹ ہے بھائی آئیڈیا کے، مگر ہی بلیوڈ ان ہز آئیڈیا، کیونکہ اس کو لگا کہ ممکن ہے. اور کیا ہوا پھر؟ کیا ہوا؟ وہ آئیڈیا اس نے ممکن کر دکھایا. اب اس وقت بتائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین کیسے بنا جاتا ہے؟ سر جی بولو کیسے بنا جاتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازماً دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین بنے تو ہمارے ڈریمز پورے ہوں. ہم چھوٹے بھی بزنس مین بن جائیں گے نا تو ہمارے ڈریمز فلفل ہو جائیں گے. اگر بزنس مین نہیں بھی بنے نا تو اچھے لیڈر بن جائیں گے، اچھے مینیجر بن جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا بزنس کا. ہم بے شک اپنا بزنس نہ کریں مگر سی ایف او تک نہیں رکیں گے، سی ای او بھی بن جائیں گے. سر جی بڑا کمال کا سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا تھا؟ سب سے پہلے بھائی جان بزنس میں آتا ہے سر جی کیا؟ آئیڈیا. لکھ لو آئیڈیا، اور اس کے بعد اس کی ایکسیکیوشن شروع ہو جاتی ہے. اب مجھے بتاؤ آئیڈیا کہاں سے آتا ہے؟ سر جی آئیڈیا آتا ہے گیپ انالیسس سے. لکھ رہے ہو کہ نہیں لکھ رہے ہو؟ گیپ انالیسس. سر گیپ انالیسس کیا ہوتا ہے؟ بھائی جان گیپ انالیسس یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو کون سی ایسی نیڈس اور وانٹس ہیں جو انفلفلڈ ہیں، انفلفلڈ ہیں، اور وہ آپ کا بن جاتا ہے سر جی بزنس آئیڈیا. یہاں سے آتے ہیں آئیڈیاز، یہاں سے کریٹ ہوتے ہیں انٹرپرینیئرس، یہاں سے بنتے ہیں بزنسز. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے چیز کیا تھی؟ گیپ انالیسس، وانٹس اور نیڈس. مگر وانٹس اور نیڈس کیا ہوتی ہے؟ یہی ہے سب کے لیے بے راکٹ ہم ری یوز بنا دیں. نہیں ضروری نہیں ہے. دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کافی کی. لیں جی آ جائیں کافی کی. کافی کب سے بننا شروع ہوئی؟ اسٹار بکس کا سنا ہوگا آپ نے، اسٹار بکس کافی. میں بیٹا بہت ساری ایگزامپلس دیتا ہوں تو آپ ذرا فوکس رکھیے گا اور انٹرسٹ انشاءاللہ آپ کا لوز نہیں ہوگا. اسٹار بکس میں پورا اس کا بزنس ماڈل، اس کی پوری کمپنی کے الحمدللہ میری اسٹڈی ہے. اسٹار بکس کافی جو ہے یہ جب کمپنی بنی تھی یا کمپنی جب لانچ ہوئی تھی، اس کی اونرشپ چینج ہوئی ہے. تو اسٹار بکس کو اگر میں مثال دیتا ہوں کہ فاؤنڈیڈ ایون ان 1971. ٹھیک ہے نا، 1971 ہے. خیر یہ کمپنی تو گریٹ بعد میں بنی ہے، جس کے بعد اس کی سیکنڈ ان وے برتھ ہوئی ہے. تو کیسے پہلے کافی نہیں تھی کیا؟ کافی تو تھی. اچھا اسٹار بکس کی بگننگ میں آرڈینری کافی شاپ تھا، 3 اس کی برانچز تھیں. آرڈینری کافی شاپ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نتھنگ اسپیشل اباؤٹ اٹ. مگر دین اٹ واز ٹیکن اوور بائی سم ون اینڈ ہو واز دا ویژنری. ٹھیک ہے، تو اسٹار بکس کا جو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے اس وقت. اوکے یہ دیکھیں جی اسٹار بکس پہ جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں سے سب سے زیادہ آپ کو ملے گا یہ ہارورڈ شلز. دس از دا گائے ہو میڈ اسٹار بکس گریٹ. شلز کیسے ہی از دا گائے. ٹھیک ہے، اچھا کیسے کیا اس نے؟ اس کی 3-4 کتابیں ہیں، 3 تو میرے پاس ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہیں. اب آئیڈیا کیا ہے؟ دیکھیے اسٹار بکس سے پہلے کافی بکتی تھی، بالکل بکتی تھی، مگر اس نے 2-3 چینجز کی. صرف ایک چینج کیا کیا سر جی؟ اس نے چینج یہ کیا کہ جو آپ کو کافی سرو کریں گے نا وہ یہ لوگ نہیں ہوں گے کہ آئے کافی رکھ کے چلے گئے، آرڈر لیے چلے گئے. نہیں، اس نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے ایکسپرٹس ان کافی میکنگ. ٹھیک ہے، جو سرو کرنے والا بندہ ہوگا نا وہ ایکسپرٹ ان کافی میکنگ ہوگا. وہ آپ کے پاس جب آئے گا نا تو آپ کو کافی کے جو آپ نے آرڈر کیا ہوگا کیپیچینو، تو آپ کو وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا. یعنی اس کا مطلب تنگ نہیں کرے گا. آپ اپنا کام کر رہے ہیں بٹ
فیو منٹس اگر آپ نے دیے نا، اگر آپ نے دیے تو آپ کو بتا دے گا کہ اس میں یہ کافی کون سی تھی اور اس کی ویریشنز کیا ہیں، اور اگر آپ دوسری کوئی اگر کافی یوز کرو گے تو اس میں کیسے بنتی ہے، کافی بینز کے بارے میں لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کر دیا اس سے. کیسے کہ اگر آپ نے پہلے اگر وہ واپس آتے تھے، دے اسٹارٹ کمنگ بیک اگین اینڈ اگین ٹو ٹرائی ڈفرنٹ ویریئنٹس. اور دوسری چیز پتہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا ایک کپ آف کافی بھی اگر آپ پرچیز کرو گے نا اسٹار بکس کے کسی پریمیسز پہ تو آپ پورا دن بیٹھ سکتے ہو. پاکستان کی طرح نہیں کہ ابھی آپ نے کھانا کھایا ہی نہیں، لاسٹ بائٹ ہوتا ہے سر جی نکلے یہاں سے خالی کریں ٹیبل. کیوں؟ کیونکہ وہ یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈیسک پہ ٹیبل پہ 3 دفعہ روٹیشن ہوگی تو ہم کمائیں گے. 3 دفعہ روٹیشن کا مطلب کیا ہے، ایک اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندے نے آئے، فیملی آئی، گئے اسی ٹیبل پہ دوبارہ دوسرے بیٹھے، پھر وہ گئی تیسری، تو 3 دفعہ روٹیٹ ہے. تو انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو جگہ دو. اب ادھر کیا ہوتا ہے، آپ جاتے ہو ایک کافی آرڈر کرتے ہو، اپنا آفس کام وہاں بیٹھ کے کر رہے ہو، نو ون کمس ٹو یو، نو ون ٹیلز یو ٹو گو آؤٹ. تو یہ وہ آئیڈیا تھا سر جس کی وجہ سے اسٹار بکس دنیا کی ٹاپ کی کافی کمپنی بن گئی. تو واٹ واز ڈفرنٹ؟ نیڈ، وانٹ. دیکھیں نیڈ تو پہلے فلفل تھی نا. نیڈ کیا تھی؟ اگر نیڈ ہے بھی، کافی پینا نیڈ نہیں ہے، وانٹ ہے، مگر اگر نیڈ بھی ہو وانٹ بھی ہو تو پہلے بھی فلفل ہو رہی تھی نا. تو آئیڈیا صرف اس چیز پہ نہیں ہوتا کہ ایک مسنگ نیڈ تھی اس کو فلفل کیا. لکھ رہے ہو کہ نہیں لکھ رہے ہو بتاؤ بیٹا؟ مسنگ نیڈ کو یا وانٹ کو فلفل کیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے سر جی. ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے آئیڈیا لانے کا، وہ ہے کہ آپ اس نیڈ کو یا وانٹ کو بیٹر سرو کر رہے ہو، بیٹر فلفل کر رہے ہو. کیسے بیٹر کر رہے ہو؟ بیٹر فلفلڈ. بیٹر فلفلڈ کا کیا مطلب ہے؟ آپ اسی چیز کو ڈفرینٹ وے میں کر رہے ہو. بتائیں جی ٹیکسی پہلے کیسے بلاتے تھے؟ گھر سے نکلتے تھے کیا کرتے تھے؟ دیکھتے تھے چوک پہ 3-4 اگر ٹیکسی کھڑی ہے تو ہم اس کو ہاں یار ٹھیک ہے مل گئی آج. ورنہ کیا کرتے تھے؟ ایک بھی ٹیکسی نہیں ہے، پھر کیا کرتے تھے؟ روڈ پہ کھڑے ہیں، ہاں جی ٹیکسی آ رہی ہے ٹیکسی آ رہی ہے. بتائیں کتنا مشکل ہوتا تھا، مگر اس وقت نہیں لگتا تھا. اب آسانی کیسے ہو گئی سر جی؟ کس نے کیا؟ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی کون سی ہے بتاؤ؟ جس کے پاس ایک ٹیکسی بھی اونرشپ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوبر کے پاس اونرشپ میں تھوڑی ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی بن گئی. کیسے؟ کنوینئنس، گھر بیٹھے ٹیکسی مل گئی بھائی. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ بزنس آئیڈیا جو گیپ انالیسس کیا جاتا ہے نا، وہ ہوتا ہے وانٹس اور نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو فلفل کرنا. یہ ہے بزنس، یہ ہے انٹرپرینیورشپ. تو کیا کیا چاہیے اس کے لیے؟ اب آپ کے پاس ایک آئیڈیا آ گیا نا، آپ اس کو آئیڈیا کو آپ کیا کرو گے؟ اب آپ اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرو گے، انفورس کرو گے. کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا میرا بچہ کہ آپ بزنس کرو گے تو بزنس ایک آرگنائزیشن ہے، رائٹ کہ رانگ؟ رائٹ کہ رانگ؟ تو اس کا اسٹرکچر بناؤ گے. ٹھیک ہے، آرگنائزیشن کا پہلے تو تم سوچو گے آرگنائزیشن کس قسم کی بناؤں. مثلاً آرگنائزیشن ہوگی، آپ کا اسٹرکچر ہوگا نا. آپ اس میں سوچ سکتے ہو کہ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہم لیتے ہیں سول ٹریڈر. سر جی کیا ہوتا ہے سول ٹریڈر؟ اکیلا انسان، سول پروپرائٹر، جو اکیلا اونر ہوگا مگر تھوڑے سے پیسے زیادہ چاہیے تو جو اکیلے کے پاس نہیں ہے، کیا کیا اس نے؟ پارٹنرشپ بنا لی. اوکے، مگر زیادہ پیسے چاہیے، زیادہ لوگ چاہیے تھے تو کمپنی بنا لی، کارپوریشن. ٹھیک ہے، یہ کمپنی لا میں آپ کو اس کی لیگل اسپیکٹ پتہ چلتے ہیں. تو آپ پہلا فیصلہ تو یہ کرتے ہو کہ میں کیا کروں، کون سے اسٹرکچر پہ جاؤں. اب اس کے ریلیٹیو بینیفٹس ہیں، ریلیٹیو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تم چاہتے ہو کہ بزنس سیکرٹ رہے، کوئی بھی اس کو پتہ ہی نہ چاہے. سیکرٹ کا مطلب ہے اندرونی بات اندر رہے. تو سول ٹریڈر جیسا کوئی اسٹرکچر ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اکیلے مالک ہو. پارٹنر ہوگا تو اکاؤنٹس اس کے ساتھ شیئر ہوں گے، سب کچھ اس کے ساتھ شیئر ہوگا. کمپنی ہوگا تو دنیا بھی آ کے دیکھ سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلا ڈیسیشن آپ نے کیا، اوکے. اچھا پھر کیا چاہیے؟ بزنس کرنا ہے نا سر، بزنس کرنا ہے نا، تو لوگ بھی تو ہائر کرنے پڑیں گے. تو آرگنائزیشن ہوگی تو آرگنائزیشن میں آپ کو کیا چاہیے ہوگا؟ امپلائیز، اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں گے. ٹھیک ہے،
اور اگر آپ نے امپلائیز ہائر کر لیے تو سر جی بزنس کو مینیج کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور مینجمنٹ صرف لوگوں کی نہیں ہوتی میرا بچہ، ریسورسز کی ہوتی ہے، پروفٹس کو مینیج کرنا پڑتا ہے، امپلائیز کی مینجمنٹ ہوتی ہے، ایسٹس کی مینجمنٹ ہوگی. تو سیکنڈ چیز آپ سیکھو گے مینجمنٹ، ٹھیک ہے. اس پہ پورے کے پورے چیپٹر سے ہمارے اوکے یہ بھی ہمیں آ گیا. مگر سر جی ہمیں تو پیسے بھی چاہیے تھا نا. سر بالکل چاہیے، فائنینس. اچھا اس کے بعد ہم نے بزنس کو بنایا، پروڈکٹ بنا لی، تو دنیا کو کیسے پتہ چلے گا؟ سر جی مارکیٹنگ، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ایک اچھا نمبر آ چکا ہے اور ہم چاہتے ہیں امپلائیز کا اور لوگوں کا، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہیومن ریسورسز. دیکھ رہے ہو کیا کنیکٹ ہو رہی ہیں چیزیں، کنیکٹ ہو رہی ہیں چیزیں. کیونکہ سر جی یہی تو آپ کی بک ہے، یہی تو آپ کا آئیڈیا ہے. یہ دیکھو، فائنینس، آرگنائزیشن، اونرشپ، نیچر، یہ انفارمیشن، بزنس ایتھکس، مارکیٹنگ، ہیومن ریسورس، ٹھیک ہے. آگے سارا بک کنیکٹ ہو گیا. اسی لیے یہ آپ کے لیے جو بک ہوگی نا وہ آپ کو بزنس سکھا دے گی. تو میرا آج کے لیکچر کا فرسٹ پارٹ یہی تھا تمہیں سمجھانا کہ بزنس سے، ریئل بزنس سے یہ بک کیسے لنک ہے اور کیسے یہ بک تمہیں فائدہ دے سکتا ہے، یہ سبجیکٹ تمہیں ہیلپ کر سکتا ہے. ہو گیا کلیئر بیٹا؟ یہاں تک کلیئر ہو بیٹا؟ لجپت کلیئر ہو میرا بچہ؟ جلدی جلدی بتائیے گا آپ کلیئر ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ سبجیکٹ انٹرسٹنگ ہے یا بورنگ ہے؟ کیسا لگتا ہے تم لوگوں کو؟ بتاؤ ذرا. اچھا بھائی جلدی جلدی بتائیے گا، انٹرسٹنگ اور بورنگ کیا لگتا ہے تم لوگوں کو؟ ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ، ویری انٹرسٹنگ بھائی جان. یہ انٹرسٹنگ اتنا ہے کہ آپ کو شاید اس سبجیکٹ سے نا عشق نہ ہو جائے. بتا رہا ہوں کہ باقی ایسا نہ ہو کہ دوسرے سبجیکٹ کو چھوڑ کے اسی کو تم لگے ہوئے ہو. نہیں بیٹا، سب سبجیکٹ پاس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو سب پاس کرنا ہے. مگر انشاءاللہ اس سبجیکٹ میں آپ بور نہیں ہوں گے. اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے بیٹا؟ پہلا آبجیکٹیو کیا رکھا تھا؟ سر پہلا آبجیکٹیو ہم نے رکھا ہے پیپر پاس کرنا. بالکل صحیح ہے نا. اور پیپر میں کیا آتا ہے سر؟ ایم سی کیو. ایم سی کیو کہاں سے لیتا ہے؟ کہیں سے بھی. اور بناتا کیسے ایم سی کیو؟ یار بناتا نا 3-4 طریقے سے ایم سی کیو. پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لائن اٹھا کے ایک لفظ ہٹا دیتا ہے، کہتا اب بتا. لے بھائی آئی کے پہ آ گیا، تیار کر رہا ہے تجھے آگے کے لیے. جیسے مرغوں کو تیار کرتے ہیں لڑائی سے پہلے. مرغوں کو لڑتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا نا، تو ویڈیو یوٹیوب چلا. مالک جو ہوتا ہے نا مرغی کو پہلے پانی مارتا ہے، منہ میں پانی لے کے نا اس کو پانی مارتا ہے کہ تو تیار ہو جائے. جیسے نا فوارہ سے لے کر بیٹا آئی کے بھی تجھے تیار کر رہا ہے لڑنے کے لیے ان سبجیکٹس کے ذریعے کہ تو آگے کیف میں تجھے دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے. مگر انشاءاللہ ہم آئی کیف سے لڑیں گے اور جیتیں گے. سیٹ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس سبجیکٹ کے اندر پیپر پاس کرنے کے لیے ایم سی کیو کو سمجھنا ضروری ہے. ایم سی کیو بناتا ہے وہ مختلف طریقے سے. جیسے میں نے بتایا کہ ایک لفظ ہٹا دیا، پھر وہ اسٹیٹمنٹ رائٹ ہے کہ رانگ ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ایون کیس اسٹڈی بنا دیتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں واٹ از دی سیفسٹ روٹ کہ ہم اس کو پاس کریں؟ سیفسٹ روٹ کیا ہے؟ کیا یہ سیفسٹ ہوگا کہ میں آپ کو آؤں اور نوٹس، مطلب ایسے نوٹس کہ کہانیاں سنو، انٹرٹین ہو جاؤ، بک کا پتہ ہی نہ ہو، یا دونوں کا مکسچر ہو کہ آپ آؤ کہانیاں بھی سنو اور 100% بک بھی کورڈ ہو؟ سر 100% بک بھی کورڈ ہو. اس میں جو بورنگ ایلیمنٹ ہے نا، آئی کیپ کی بک کا جو بورنگ ایلیمنٹ ہے ہم اس کو انٹرٹیننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ الحمدللہ ہر ایک چیز پہ بے تحاشا ایگزامپلس دے سکتا ہوں، تو آپ کے لیے یہی سبجیکٹ پھر انٹرسٹنگ بن جائے گا، ٹھیک ہے. ایک ایک لائن بھی پڑھ لو گے، ایک ایک چیز بھی پڑھ لو گے، اس کی کوئی ایک سی چیز نہیں ہوگی جو تم نے نہ کور کی ہو. تو اسی لیے ہم جو میتھڈ اپنائیں گے نا وہ میتھڈ یہ ہوگا. میں نے آپ کو کہا نا کچھ چیزیں آپ کے لیے ایسی بھی ہیں جو تھوڑا سا ایک آدھ ہفتے میں آپ کو وہ انٹروڈیوس کروں گا کہ یار یہ دیکھو تمہارے لیے یہ بھی بنا ہوا ہے. مگر اس وقت the best way is to go through every point in the book تاکہ 100% کوریج ہو، تاکہ پیپر کہیں سے بھی بنے نا تو آپ کی پوری تیاری ہو، ٹھیک ہے. اور کیوں آسان ہو جائے گا؟ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یار، اتنا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے.
اگر ابھی بھی تمہارا دل نہ لگے تو لعنت تیری شکل پہ بھائی، لعنت تیری شکل پہ ہے لجپت بھائی یہ تو میری جب بھی کلاس پہ بیٹھو گے تو لعنتیں تو ملتی رہیں گے تم لوگوں کو، ریڈی ہو لعنتیں لینے کے لیے، استاد کی لعنتیں لوگے ترقی کر جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی اگر اتنا انٹرسٹنگ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے، پھر بھی اگر ہم نہ ہو تو پھر لعنت نہیں شکل دل پہ، صحیح ہے؟ ہاں بھائی، تو میتھڈ کیا ہوا ہمارا بچہ؟ میتھڈ یہ ہوا کہ ہم اس سبجیکٹ کو 100% کور کریں گے، ایوری تھنگ کو کور کریں گے۔ تو اب تم بک تو پڑھو گے ہی نہیں نا، نہیں پڑھو گے، مجھے پتہ ہے نہیں پڑھو گے تو میں پڑھوں گا، مگر تم سنو گے تو صحیح نا۔ چلو مجھے ایک بات بتاؤ، سننے کے لیے تو تیار ہو نا؟ یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو کہ نہیں سر ہم نہیں سنیں گے؟ بھائی تم نہ پڑھو بک، میں پڑھتا ہوں، ایک ایک چیز، ایک ایک لائن پڑھتا ہوں، اور اتنی ایگزامپلس، اتنی ایکسپلینیشن دوں گا کہ مزہ آ جائے گا، مگر سننے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو؟ بتاؤ، بولو بھائی۔ کتاب نہیں پڑھو گے، سنو گے تو صحیح نا؟ ہاں یا نا؟ جلدی بتاؤ بھائی، ہاں یا نا؟ اتنی تو کمٹمنٹ کر لو گے نا کہ سر پوری بک کور ہو جائے گی تمہاری بس سنتے سنتے۔ بھائی اتنی تو محنت کرو گے نا کہ مجھے سنو، میں پڑھ رہا ہوں، تو نہ پڑھ، میں پڑھ رہا ہوں، بٹ سننے کے لیے تو تیار ہو کہ نہیں ہو؟ ہاں کہ نا؟ 3 دفعہ ہاں بولو، 3 دفعہ ہاں بولو بھائی۔ ہو اتنا تو سر جی ہے نا یار، اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر وہی میرے میں لعنت تیری شکل پہ۔ بھائی دیکھو میں نا وہ ایک میری طرف سے نا ایک چیز تم لوگوں کے لیے ریڈی ہے، ابھی تمہیں تیار کر رہا ہوں، میں بھی تو تم لوگوں کو تیار کر رہا ہوں تاکہ جب ٹیکسٹ میں آؤ گے نا تم لوگوں کے لیے پہلے ہی یہ میری تیاریاں ہو چکی ہوں۔ ایک مووی کیریکٹر ہیں، یہ دیکھو بیٹا، مطلب تم پہلے ہی جانتے ہو بیٹا اس کو، دا تھنگ جو صرف ایک ہینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف مووی کیریکٹر ہے نا، دا تھنگ صرف ہینڈ ہوگا۔ آپ یہ پتہ ہے مجھے بھی بڑا فیوریٹ لگتا ہے، کیونکہ صرف تھنگ کا مطلب لعنت تیری میں سمجھ، دا تھنگ بولوں سمجھ جاؤ، لعنت، اوکے؟ تو بھائی ریڈی فار دس سبجیکٹ، ٹھیک ہے؟ انٹرٹیننگ ہے، انٹرسٹنگ ہے، بور نہیں بھی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ مگر یہ یاد رکھنا اگر نہیں پڑھو گے نا بیٹا، اس سے بعد بھی نہیں پڑھو، لعنت تیری شکل پہ لعنت۔ اور میں تم لوگوں کا نا ایک کوشش یہ کروں گا کہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہو نا ان کے گھر کم سے کم نا گھر میں کسی کا نمبر لے لوں، ابا کا، اماں کا، پھر جب بھی ہو نا تو ایک آگے شکل پہ لعنت دیکھے جائے، وہ تمہیں فزیکلی فیل بھی تو ہو نا، یہاں سے تو ڈیجیٹل لعنتیں آ رہی ہیں، وہاں سے بھی آنی چاہیے، صحیح ہے؟ چلو بیٹا بسم اللہ کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا، اس چیپٹر کے اندر ہم کیا پڑھیں گے؟ نیچر آف بزنس کے اندر دیکھیں، نیچر آف بزنس میں ہم پڑھیں گے کچھ ایسے انٹرسٹنگ کانسیپٹس ہیں جن کانسیپٹس کے ذریعے آنے والے چیپٹرز میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور سمجھ آئیں گی۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنا ہے نا، ایک آئیڈیا، میں ہر ایک چیز کور کراؤں گا بیٹا، ایون یہ ایٹ اے گلانس بھی کور کراؤں گا تاکہ آپ کے پاس 100% کوریج ہو۔ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز پتہ ہے کیا ہے بزنس کے اندر؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بزنس جب کوئی بھی لانچ کرتا ہے، اسٹارٹ کرتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ بتائیں، سب سے پہلا آبجیکٹیو کیا ہے اس کا؟ بزنس کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتہ ہے تم ایک ایسا جواب دو گے جو غلط ہوگا۔ اچھا میں تم لوگ جو مجھے نہیں جانتے، obviously نہیں جانتے ہوں گے، ابھی تو شروعات ہے تمہاری اور میری، اور جو فائنل تک چلے گی انشاءاللہ، تو میں بیٹا بہت ایزی گوئنگ بندہ ہوں، بہت ایزی گوئنگ، جس کو کہ لائٹ۔ کلاس میں آؤ گے نا تو بور نہیں ہوں گے، سیکھو گے بہت کچھ سیکھو گے، سب سے زیادہ سیکھو گے، مگر بور بھی نہیں ہوں گے۔ تو میں نا میرے کچھ چیزیں ہیں جس کی عادت اب تمہیں ڈالنی پڑے گی، لعنتوں کی عادت ڈالنی پڑے گی، ہنسی مذاق کی عادت ڈالنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کو وقتاً فوقتاً لائٹ، ریلیکس، یس چل، انٹرٹین ہوتے ہوئے آرام سے سکون سے پڑھیں گے سبجیکٹ کو، بور نہیں ہوں گے۔ تو آپ اگر کوئی غلط جواب دو گے تو مجھے پتہ ہے میں کیا بولتا ہوں، بھائی منہ کالا کرو گے تم اپنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری یاد رکھنا، میں بولتا رہوں گا۔ تم میں سے جو سینسٹیو بندہ ہے نا، جو سینسٹیو ہے، یار سر نے یہ بول دیا، اس کی شکل پہ ڈبل لعنت، تیری شکل پہ تو ڈبل لعنت، ایک میری طرف سے لعنت، ایک اس لیے لعنت کہ ریئل ورلڈ میں سینسٹیوٹی نہیں چلتی بیٹا۔ ریئل ورلڈ میں اب تو ریڈی ہو جا، اب کالج نہیں ہے، اسکول نہیں ہے تیرا، اب ریئل ورلڈ ہے، ظالم اور قاتل ہے، اٹھا کے پھینک دے گی تجھے۔ گرو اپ آئی جان، گرو اپ، لعنت کھا کھا کے گرو اپ کرو گے، ٹھیک ہے؟ تیری شکل پہ ڈبل لعنت، صحیح؟ چلیں بیٹا، اچھا پھر بچوں پہلا آئیڈیا کیا ہے؟ آؤ بتائیں کیا ہے، بتائیں بزنس کا کیا بولا؟ آپ کیا بولتے ہو، کیا ہے بزنس کا آبجیکٹو؟ پروفٹ، یہ بولتے ہیں نا سر بزنس کا آبجیکٹو پروفٹ ہے، بالکل ہے بھائی جان، اس سے بھی پہلے ایک آبجیکٹو ہے،
किसी को पता है वो ऑब्जेक्टिव क्या है? वो सर्वाइवल, ग्रो करना, सर्वाइव करना भाई। बिजनेस सर्वाइव करेगा तो प्रॉफिट में आएगा ना। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना बिजनेस के लिए वो होता है सर्वाइव करना। देखिए एक चीज़, बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है ना भाई, बिजनेस कुछ यूं आता है। सबसे पहले एक लॉन्च हुआ ना, ये देखना, ये है पॉइंट का जिसमें बिजनेस ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ होने के बाद बिजनेस लॉन्च हुआ है। जब बिजनेस लॉन्च हुआ ना तो आपको क्या लगता है, बिजनेस यूं ग्रो करता है, यूं जाता है, या बिजनेस यूं ग्रो करता है, या बिजनेस टॉपो टॉप जाता है, ऐसे ग्रो करता है? नहीं, मोस्ट बिजनेसेस ऐसे बिहेव नहीं करते। सर जी बिजनेस पता है कैसे बिहेव करता है? बिजनेस ना यहाँ से डिप मारता है। अरे ये क्या हुआ? डिप मारता है यानी लॉसेस। मोस्ट बिजनेसेस ऐसे होते हैं। एक चीज़ होती है इनिशियल सक्सेस, वो किसी बिजनेस को शुरू में मिल गई ना, बेटा निकल गया, जिंदाबाद हो गया, यानी पंगड़ा। भाई इनिशियल सक्सेस के बगैर कोई बिजनेस नहीं चलता। मगर इनिशियल सक्सेस पूरी नहीं आ रही होती तो क्या होता है, एक ना डिप लगता है, डिप लगा ना, मगर यहाँ से ये ग्रो करता है इधर, ये फिर स्टेबल हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जे कर्व। ये बिजनेस की मुख्तलिफ स्टेजेस के लिए बनाई जाती है जे कर्व, क्योंकि जे की तरह लगता है, ये जे है ना अल्फ़ाबेट, उसकी तरह लग रहा होता है, इसलिए जे कर्व कहते हैं। तो जे कर्व में देख रहे हो कि बिजनेस पहले डिप मारता है फिर ग्रो करता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है सर जी? सबसे पहली चीज़ सर जी ये है कि ये बेटा जब इस लाइन से ही नीचे चला गया तो क्या करेगा? सर्वाइवल सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट है बिजनेस की, इंसानों की तरह, क्योंकि इंसान चलाते हैं उसको। तो बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है उसकी? सर्वाइवल। ये देखें, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। क्या बेसिक स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, या कंपनी है, ऑर्गेनाइज करते हैं ना बिजनेस को। फिर इस सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस ऑर्गेनाइज कैसे? फंक्शनल बेसिस पे। ये मार्केटिंग है, ये प्रोडक्शन है, ये लॉजिस्टिक्स है, ये प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, ये फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैं, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एंड की फोर्सेस क्या है भाईजान? बताओ, हमारे मुर्शिद जेल से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? बोलो, मुर्शिद तो पता है ना, अपना मुर्शिद है क्या भाई? निकल रहे हैं, जेल से निकल रहे हैं आजकल, बताओ है कि नहीं? बोलो। तो ये इसका बिजनेस से क्या ताल्लुक है यार? पॉलिटिकल डिसीजंस का बिजनेस से ताल्लुक है। अमेरिका और इसराइल एक तरफ और ईरान, उसकी जंग होगी कि नहीं होगी? यूक्रेन वॉर ख़त्म होगी कि नहीं होगी? अब ये जो अपना अमेरिकन इलेक्शन में जीत के आया है आपका ट्रंप, तो बताएं इसका क्या? भाई एक फैक्टर का फ़र्क होता है, इम्पैक्ट आता है। तो फोर्सेस कौन से हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं? फोर्सेस कौन से हैं? कोरोना आ गया, बिजनेसेस के साथ क्या हुआ? तो आपके लिए 3 चीज़ें हैं, क्या समझना होता है बिजनेस के लिए? बोलो कौन सी चीज़ें होती हैं बच्चों? 3 कौन सी? बेसिक बोलना पड़ेगा आपको, बेसिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और की फोर्सेस। इन तीनों को समझना ज़रूरी है, ताकि इम्पॉर्टेंट है, ताकि सर जी सर्वाइवल हो सके और सक्सेस हो सके बिजनेस। समझ आया कि नहीं आया भाई? हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा यार, हाँ या ना बोलो। समझ आया पॉइंट? स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और की फोर्सेस जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उसको समझेंगे तो सरवाइव करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली बिजनेस की ग्रोथ होगी। फिर भाई सेकंड चीज़ क्या है सर? सेकंड चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वही एक सिंगल कांस्टेंट है, हर जगह पे सिंगल कांस्टेंट है। आप मुझे बताएं, माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की वन ऑफ दी क्या टॉप कंपनी है? यस बिल्कुल है। उसका क्या प्रोडक्ट थी माइक्रोसॉफ्ट की? माइक्रोसॉफ्ट किससे लिंक है? सर जी माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाया था, विंडोज़, इससे लिंक है ना। और इसी ने, क्योंकि वो ओपन होता था, ओपन सिस्टम होता था, हर किस्म के सिस्टम्स में वो इस्तेमाल होता था। अच्छा, एप्पल ऑन द अदर हैंड क्लोज सिस्टम है, उसके अंदर कोई चीज़ अपनी तरफ से आप नहीं लगा सकते थे। तो विंडोज़ एप्पल में नहीं यूज़ होता था, मैकिन्टोश में यूज़ नहीं होता था, मैकबुक में विंडोज़ नहीं यूज़ होता। उसको छोड़ के बाकी हर किस्म की प्रोडक्ट जो है, हर किस्म की जो भी सिस्टम्स बना रहे थे उसमें यूज़ होता था। अब मुझे एक बात बताएं
کہ پھر کیا ہوا سر جی، ایک ٹرینڈ آیا. ٹرینڈ کس چیز کا آیا؟ وہ جو سائز آف دا کمپیوٹر تھا چھوٹا آنا شروع ہو گیا. کیسے چھوٹا آنا شروع ہو گیا؟ کیونکہ نئے پروسیسرز بننا شروع ہوئے، مائکرو چپ آنا شروع ہو گئی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بن گیا انٹو لیپ ٹاپ. تو آہستہ آہستہ سے کیا ہو گیا ڈیسک ٹاپ کا؟ ان للہ، ڈیسک ٹاپ ہو گئے ختم. اب لیپ ٹاپ کو بھی کیا ہو گیا سر جی؟ لیپ ٹاپ بھی چھوٹا ہونا شروع ہو گیا. اب وہ پام پہ آنا شروع ہو گیا. اب وہ ساری چیزیں جو آپ کو ڈیسک ٹاپ پہ کھولنی پڑتی، وہ لیپ ٹاپ پہ کھولنی پڑتی تھی، اب آپ کے فنگر ٹپ پہ اور پام پہ آ گئی. اب کیا ہوا سر جی؟ ونڈوز کا ہو گیا ان للہ. مگر کمپنی سروائیو کر گئی. کیسے سروائیو کر گئی؟ چینج چینج چینج. سر جی چینج کیسے؟ چینج کہ انہوں نے پھر نئے ایونیوز میں انویسٹمنٹ شروع کر دی. مائکروسافٹ اس وقت کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ایک جائنٹ ہے. جائنٹ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی جو ہے نا، ان کے پاس ون آف دا بیسٹ سروسز اویلیبل. نہ جاتے نا کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں. یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کسے کہتے ہیں بچوں؟ بتائیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیا ہے؟ دیکھیں جیسے مجھے ایک سسٹم چاہیے، اس کے لیے پروسیسر کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. سپوز کریں کہ وہ میرے پاس لگانا ہے، یا مجھے اس کی کمپیوٹنگ پاور چاہیے، اور مجھے اس کو لگانے کے لیے لیٹ سپوز کہ کوئی 10 کمپیوٹر لگانے پڑیں گے اتنی بڑی کمپیوٹنگ کے لیے، یا مجھے ایک سرور لگانا پڑے گا، مجھے ایک سافٹ ویئر کی سروس جو ہے وہ دینی ہے اپنی آرگنائزیشن کو. تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک کوئی ریک بنے ہوتے تھے کمپیوٹرز کے، اس میں پروسیسرز سارے پڑے ہوتے تھے، پھر وہ کنیکٹڈ ہوتے تھے، وہ کمپیوٹنگ کر رہے ہوتے تھے پیچھے. اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے اب ریموٹ کسی نیویڈا کے، یا کسی انڈیا کے، یا کسی جو ہے وہ افریقن کسی بھی کنٹری میں موجود جو کمپیوٹر ہے اس کو ہم ایکسیس کر سکتے. تو ہوا کیا؟ ریموٹ، اب بجائے کہ وہ فزیکل اسٹرکچر پرچیز کیا جائے، سارے کے سارے جو ہے کمپیوٹرز رکھے جائیں، ہیوج پیسے لگتے تھے ہر ایک ادارے کو. اب صرف وقت پرچیز کرنا پڑتا ہے. مجھے 3 مہینے کے لیے ایک کمپیوٹر کا ایکسیس چاہیے تاکہ میں وہ کام کر سکوں، یا مجھے سال کے لیے چاہیے، یا مجھے 2 دن کے لیے چاہیے. تو اب کیا ہوا؟ اس کے لیے کہیں تو کمپیوٹر پڑے ہوں گے نا، کوئی کانسٹنٹلی 24 آورس اس کو مانیٹر کر رہا ہوگا نا، اس کے لیے کوئی کولنگ انوائرمنٹ ہوگا، اس کے لیے کوئی پاور کا سپلائی ہوگا، یا کوئی انشور کر رہا ہوگا نا جس کو ہم ایکسیس کر رہے ہیں. تو اب ہم اگر ریموٹلی ایکسیس کر پاتے ہیں کسی سسٹم کو، یہ کلاؤڈ ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے. ٹھیک ہے کہ ہم جسٹ وہی چیز ہے، سامنے کمپیوٹر رکھ کے کام کرو، یا انٹرنیٹ کے تھرو کسی کمپیوٹر کے تھرو کام کرو، کام تو وہی ہے نا. تو یہ جو انڈسٹری میں گھسے نا بیٹا، تو پھر وہ سروائیو کر گئے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اچھا پہلے بتائیں آپ کو، ونڈوز جب آیا تھا تو بل گیٹس نے کیا کیا تھا؟ ونڈوز تھا کیا؟ ونڈوز تھا. بل گیٹ نے دیکھا تھا ایک نیوز پیپر میگزین میں، اس وقت کے کمپیوٹر کو، وہ ایک ڈبہ سا ہوتا تھا، اور کمپنی نے اناؤنس کیا تھا کہ اس کے لیے ہمیں ایک سافٹ ویئر چاہیے. لمبی بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے، بٹ میں بریف کر کے بتا رہا ہوں. اب اس نے دیکھا کہ، اور یہ اس وقت کے گیکس تھے، یہ کالج بوائے تھا، اور اس کے ساتھ ایک دوست تھا. انہوں نے کہا کہ ہم اس سافٹ ویئر کو ہم لکھتے ہیں، اس وقت کی لینگویج کے حساب سے لکھتے جو ان کو آتی تھی. اور چونکہ یہ اوپن آفر تھی، تو اس نے کال کی کمپنی کو کہ جی ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں یہ سافٹ ویئر، یہ کانٹریکٹ آپ ہمیں دے دیں. تو جواب کیا آیا؟ جو پہلے آئے گا ہم اسی کو کانٹریکٹ دے دیں گے. تو بھائی جان ہم کو انتظار نہیں کریں، جس نے بھی ہمیں کوئی اس کا آپریٹنگ سسٹم بنا کے دیا نا، سافٹ ویئر بنا کے دیا، ہم اس کو کانٹریکٹ دے دیں گے. اب یہ انیشیل ڈیز ہیں جس کو کہتے ہیں ہوم پی سی کا. جب ہر گھر میں ایک پی سی لانے والا جو کانسیپٹ تھا، ایسے نہیں ہوتا تھا صرف آرگنائزیشن کے پاس، بڑے بڑے اور اداروں کے پاس صرف کمپیوٹرز ہوا کرتے تھے، گھر گھر میں کمپیوٹر تھوڑی تھا. مگر یہ ممکن بن پایا بیکاز آف دس آپریٹنگ سسٹم. تو ہوا کیا؟ انہوں نے کہا یار جلدی کر، یہ ارجنسی جو ہوتی ہے نا، یاد رکھنا بچوں، زندگی میں ارجنسی لاؤ، صبر نہیں کرو. صبر ہاں زندگی میں اللہ اور رسول کا جو حکم ہے وہ صبر الگ بات ہے، وہ ضروری ہے، اس کے بغیر تو میں کہتا ہوں زندگی تباہ ہو جائے گی. مگر میں جو بات کر رہا ہوں نا، اپنے گولز حاصل کرنے کے لیے ارجنسی فوری حاصل کرنا ہے، ویٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ ویٹ نہ کرنے کو میں بول رہا تھا، صبر نہیں کرو، ارجنسی ابھی چانس نہ مس ہو جائے. پھر کیا کیا اس نے؟ وہ اور دوست گراج میں بیٹھے، اور بیٹا جو انہوں نے بیٹھ کے، آپ کہتے ہیں وہ اس کی جو کہانی ہے نا اس کے حساب سے دن رات بیٹھ کے انہوں نے وہ سافٹ ویئر جو ہے رائٹ کیا. ٹھیک ہے، اس کا کوڈ لکھا. اور اس حد تک کہ ان کی جو بل گیٹس کی جو ماں تھی، وہ کھانا بھی اندر نہیں دینے آتی تھی، وہ لٹرلی بتا رہا ہوں دروازے پہ رکھتے تھی، اور یہ فلور پہ سو جاتے تھے.
کنٹینیوسلی انہوں نے ملٹیپل ڈیز کے اندر یہ بنایا تھا، لیس دین اے ویک کے اندر یہ انہوں نے سافٹ ویئر لکھا تاکہ کوئی ہم سے چانس نہ مس ہو جائے. اینڈ دیٹ از دا ونڈو جس میں یہ گھس گیا اور دنیا کا امیر ترین بندہ بن گیا. پھر کیا کیا اس نے یار، اس کے بعد بتاؤ. کچھ بھی نہیں کیا. کیا کیا؟ میں اگر آپ کو کہانیاں سناؤں گا نا بیٹا تو تھوڑے وقت کی شدید محنت ہوتی ہے جو نکال جاتی ہے. جیسے تمہاری یہ CA کی جرنی ہے، کمپیئر ٹو یور لائف، یہ تھوڑا سا وقت ہے نا محنت کا، محنت کرو، شدید محنت کرو. اس وقت کو، یہ جو چند سال کی جرنی ہے نا، پوری زندگی سکون میں آ جائے گی. اسی لیے یہ ایک ایگزامپل ہے تمہارے سامنے. تو ہوا کیا، کمپنی جو ہے وہ ٹاپ پہ آ گئی. بھئی دنیا بھر میں ونڈوز ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ونڈوز چینج بھی ہو گئے. کیوں؟ چینج از کانسٹنٹ. کون سی کمپنی ہے جو کہ مستقل ہو اور ایک ہی پروڈکٹ بیچ رہی ہو؟ نہیں، چینجنگ. اب مجھے بتائیں، آپ کی ایپل اس لیے آئی تھی کہ آئی فون بنائے؟ آئی فون کے لیے آئی تھی؟ یا آپ کے ورچوئل ریالٹی کے لیے جو ہے وہ گیجٹس بنائے گی؟ نہیں، وہ آئی تھی کس کے لیے؟ وہ تو آئی تھی آپ کی اسٹارٹ اس کا کیا تھا؟ وہ بھی تو عام کمپیوٹر تھا. اس سے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ لیپ ٹاپ میں چلے گئے. اس کے بعد کہاں چلے گئے؟ اس کے بعد وہ آپ کے موبائل فون میں آ گئے. تو چینج. اب دوسرا آئیڈیا کیا ہے سر جی؟ وہ ہے چینج. پہلا آئیڈیا کیا تھا سر جی؟ سروائیول. دوسرا کیا ہے؟ چینج. لکھ رہے ہو کہ نہیں لکھ رہے ہو؟ بتاؤ، پوائنٹس لکھ رہے ہو؟ ان فاسٹ چینجنگ انوائرمنٹ، فاسٹ چینجنگ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، فاسٹ چینجنگ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا گوگل، یہ بھی بچ گیا ہے. میں تو پریڈکٹ کر چکا تھا، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. ابھی خیر بچا نہیں ہے، اس طریقے سے بچا نہیں ہے. اس کو بھی خطرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ سر جی جو چیزیں ہمیں اس سے چاہیے نا، وہ ہمیں خود، یہ دیکھیے، یہ نا اینڈ پروڈکٹ مجھے نہیں دیتا، مجھے پھر بھی پروسیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں پروسیس کرنا پڑتا ہے؟ اب دیکھو، دا تھنگ لکھ رہا ہوں. اب دا تھنگ لکھا، پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ دا تھنگ لکھ رہا ہوں، مگر آپ کو جو مجھے ذہن میں ہے ایگزیکٹلی وہی اسی نیچر کی، اسی کوانٹٹی کی مل جائے. یو تھنک اینڈ اٹس دیئر، جسٹ لائک کیا؟ جنت، پیراڈائز. تھنک اٹس دیئر. تو ایسی کون سی چیز ہے جو یہ پروڈیوس کر چکی ہے تقریباً؟ سر جی یہ پروڈیوس کر چکی ہے سر جی چیٹ جی پی ٹی، سر جی AI ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، جو چیز یو تھنک اینڈ اٹس دیئر، ٹھیک ہے، تھوڑا پرامپٹ اگر صحیح سے لکھو نا، آپ کو وہی چیز مل رہی ہوتی ہے بھائی جان. تو اس کا مطلب کیا ہے سر؟ اس کا مطلب ہے کہ گوگل بھی خطرے میں آ چکا ہے. اب گوگل نے اس چیز کو کیا کیا؟ بھانپ گئے کہ یار ہم تو گئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے جس پیپر پہ، جو پیپر ریسرچ پیپر تھا، جس پیپر پہ چیٹ جی پی ٹی بنا، ٹھیک ہے، جو نیورل نیٹ ورک کا پیپر تھا، وہ لکھا کس نے تھا؟ وہ لکھا گوگل نے تھا. گوگل کے ریسرچر نے لکھا تھا، جس پہ انہوں نے پھر یہ نیورل نیٹ ورک کے تھرو لارج لینگویج ماڈل کو فالو کرتے ہوئے چیٹ جی پی ٹی. AI کی سکسیس دنیا کی سویلائزیشن کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. دنیا کی سویلائزیشن کے 2 ڈیفائننگ مومنٹس میں سمجھتا ہوں. ویسے تو بہت سارے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، صرف یہ دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، دینی اعتبار سے نہیں. ایک تھا پرنٹنگ پریس کا آنا. پرنٹنگ پریس نے نالج کو عوام تک پہنچا دیا. پہلے صرف بادشاہوں کے پاس کتابیں ہوا کرتی تھیں، کیونکہ بک افورڈ کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ صرف اور صرف جو کتاب ہوتی تھی ہاتھ سے، اور اتنی بڑی کتابیں ہاتھ سے لکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا. تو بادشاہ اور کنگز، آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ایک عالم اسکالر ہے اور اس کو کتاب چاہیے تھی، فتح الباری، بخاری شریف کی شرح. ہندوستان، پورا پاکستان ہندوستان ملا ہوا تھا. پورے ہندوستان پاکستان میں 4 کاپیاں تھیں، 4 بس. اور اس عالم کا نام تھا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. اس کو فتح الباری کو ریفر کرنا تھا، اور 4 لوگوں کے پاس صرف فتح الباری تھا پورے ہندوستان میں. تو اس جو کہ دلی میں رہتے تھے، بڑے عالم تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے تھے. تو کنگ جو ہے اس وقت کا بادشاہ سے وہ کاپی منگائی کہ یار مجھے کاپی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا تھا علم، اتنا مشکل. اب پرنٹنگ پریس نے کامن کر دیا، عوام تک، ہر بندے تک علم لے کے آئے، مگر سیکھنے کے لیے کوئی تیار ہو. اور دوسرا جو ہے نا، وہ ہے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا لینگویج ماڈل، اور روبوٹک ماڈل نہیں، اب وہ بھی ممکن ہو گیا ہے. اینی وے، تو دوسری کیا چیز امپورٹنٹ ہے بچوں؟ چینج. ان اے فاسٹ چینجنگ انوائرمنٹ، change is the only constant, sir. Change is the only constant. Those businesses which understand functioning of major variables influencing its growth and profitability will succeed. تو changing ہے نا، changing ہے، یا businesses changing ہیں، تو جو لوگ اس کو سمجھ پائیں گے اپنے بزنس کو، ڈائنامکس کو،
کہ کس طرف جا رہا ہے بزنس، ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے، لوگوں کی وانٹس اینڈ نیڈس کیا ہیں، اس میں ویریس جو لیولس ہیں وہ کیا ہیں، تو وہی پھر سروائیو کر سکتے، وہی گرو کر سکتے، وہی اپرچونیٹیز کو دیکھ سکتے. تو ان دا لانگ رن سکسیزفل ہونے کے لیے کیا چاہیے، بزنس کو سمجھنا. یہ پورا کا پورا چیپٹر کیا بتا رہا ہے، بزنس سمجھو. کیوں سمجھو سر؟ اس لیے سمجھو کہ سروائیول بھی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور سروائیول مشکل ہو جائے گا تمہارا، کیونکہ کیا ہے، انوائرمنٹ چینجنگ ہے، چینج از دا اونلی کانسٹنٹ. اب ایک طرف سروائیول ضروری ہے اور دوسری طرف چینج بھی ہو، تو بھائی جان ضروری کیا ہے، بزنس کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ دا بزنس. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے دس چیپٹر، اب بتا رہے سمری. بھائی کیا سمری میں ہے، کہتا ہے اس چیپٹر میں کیا ہوگا، کی ایلیمنٹس انڈرسٹینڈنگ، انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس چیپٹر کا پورے کا مقصد کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ دی نیچر آف بزنس. سر جی کیا سمجھیں گے ہم، بتاؤ. نیچر آف بزنس. نیچر آف بزنس کیا، بزنس کو سمجھیں گے ہم. تو اس کے لیے 4 چیزیں پڑھی جائیں گی. ایک، پرپس کیا ہے، بزنس کا پرپس کیا ہے، تو پروفٹ اور ناٹ پروفٹ کے حساب سے ہم اسٹڈی کریں، کیونکہ سارے بزنسز کا مقصد پروفٹ ہی ہوتا ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ جو پروفٹ جو ہے وہ کور آف دا بزنس ہے، اور کوئی بری بات نہیں ہے پروفٹ کمانا، بہت اچھی بات ہے، کمانا چاہیے، بہت کمانا چاہیے، ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے، مگر پروفٹ کمانا میری نظر میں کوئی بری چیز نہیں. ہماری سوسائٹی کے اندر جو لوگ بزنس کرتے ہیں، چونکہ پریکٹسز تھوڑی سی ایسی ہوتی ہیں نا، ان ایتھیکل ہوتی ہیں، تو پھر ان کو برا سمجھا جاتا ہے، مگر پروفٹ کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ نے ربا کو حرام کیا ہے، اور بائع عربی میں کہتے ہیں ٹریڈ کو حلال کیا ہے. جب اللہ نے اس کو حلال کیا ہے تو وہ کون ہوتا ہے اس کو حرام کرنے والا؟ وہ بالکل جائز ہے، نیکی ہے پروفٹ کمانا. مگر کچھ بزنسز ایسے بھی ہوتے ہیں جو بزنس کی طرح اسٹرکچرڈ ہوتے اسٹرکچرڈ. اب ایک ہاسپٹل ہے، بھائی ہاسپٹل میں جاؤ گے تو کیا فی دینی پڑتی ہے؟ ہاں. تو بزنس ہو گیا؟ جی سر. پروفٹ بھی ہوتا ہے؟ جی. مگر وہی بزنس اگر کوئی بندہ سوشل ویلفیئر کے لیے کرے، مفت میں کرے، تو بزنس تو وہی ہے نا، وہی ہاسپٹل کا ہاسپٹل، وہی آپ کے پاس جو ہے. دیکھیں اگر میں کہتا ہوں جوس بیچنا، سر جی بزنس ہے؟ ہاں جی بزنس ہے سر. مگر اگر کوئی بندہ وہی جوس جو ہے روڈ سائڈ پہ بانٹتا پھرے، تو اس کا مطلب ہے کہ سیم ایکٹیویٹی مگر سم ٹائمز پروفٹ آبجیکٹو نہ ہو. ممکن ہے؟ جی ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ناٹ فار پروفٹ کہتے ہیں، ناٹ فار پروفٹ. تو اس ایریا میں، اس سیگمنٹ میں ہم اسٹڈی کریں گے یہ چیز کیا، کہ بزنس کا پرپس کیا ہوتا ہے. بزنس کا پرپس پروفٹ بھی ہوتا ہے اور نان پروفٹ بھی ہوتا ہے، یہ دونوں ہم اسٹڈی کریں گے. تو کوئی بزنس آپ کو ایسا ملے اس کا آبجیکٹو پروفٹ نہ ہو، تم یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ تو بزنس ہی نہیں ہے، کیونکہ سر نے کہا تھا جی اس کا بزنس کا موٹیو ہوتا ہے پروفٹ، اور پروفٹ نہیں ہے تو یہ بزنس نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سیم اسٹرکچر پہ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو عام طور پہ پروفٹ موٹیو کے لیے ہوتی ہے، بٹ یہاں پروفٹ موٹیو نہ ہونا، کوئی سوشل ویلفیئر ہونا، تب بھی ہم اس کو بزنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ چیز ویژن، مشن، گول، آبجیکٹو. بھائی ایک چیز عرض کرتا ہوں بیٹا، دیکھو یہ نا آپ دیکھو گے، کیونکہ الحمدللہ بیٹا سی اے کے اندر جو سبجیکٹ میں پڑھاتا ہوں، اللہ کی مہربانی ہے، جب تک میں خود نہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا میں نے ہاتھ نہیں ڈالتا. مطلب اگر پڑھانے کے لیے آئے تو ایک بندہ 6 سبجیکٹ پڑھا سکتا ہے، 7 سبجیکٹ میں پڑھانے والا تو جس نے پڑھے ہوئے تو پڑھا سکتا ہے نا. نہیں سر جی نہیں، ایسے نہیں ہے، پڑھ کے نہیں پڑھانا ہوتا، خود کو تو آتا ہو. تو ایک پتہ کیا ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی نہ اٹھ کے کوئی سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتا. اور یہ تم لوگوں کو میری ایک ایڈوائس ہے کہ آگے کی جرنی میں یاد رکھنا، جانا ایکسپرٹ کے پاس، چاہے کہیں پہ بھی ہو. ٹھیک ہے. جانا ایکسپرٹ کے پاس، کیونکہ بیٹا وہ پیپر پاس کرانے میں زیادہ ہیلپ کرے گا، کیونکہ وہ ان چیزوں کو جانتا ہے، وہ اس کا ایکسپرٹ ہے. کیونکہ جو ایکسپرٹ نہیں ہوتا نا، وہ آپ کا ٹائم بھی ضائع کر سکتا ہے. یہ میں بات کسی چیز کو ذہن میں رکھ کے نہیں کر رہا، مطلب یہ میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس سبجیکٹ کو جب میں نے الحمدللہ ہاتھ ڈالا نا، تو میری پیچھے MBA تھا. ٹھیک ہے. جب میں نے ٹیکسیشن کو کیا تو ہم ٹیکس آفسر ہوں، مطلب پروفیشنل ٹرین ٹیکس آفسر. بھائی ٹیکسیشن تو میرا اٹھنا بیٹھنا ہے. کمپنی لاء کیوں سر جی؟ سر جی وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پیچھے کمپنی کا پورا کمپنیز ایکٹ ہے، اس کو سمجھے بغیر، اس کو ریئل لائف میں دیکھے بغیر ٹیکس آپ امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے. تو وہ میری پھر اگین ایک ایکسپرٹیز ہے. تو اسی لیے صرف اس سبجیکٹ تک میں محدود رہتا ہوں. میں ڈے 1 پہ اگر آپ کو بتاؤں نا، جب میں نے آج سے 19 سال پہلے جب کہیں CV بھیجی تھی ٹیچنگ کے لیے، تو یہ 3 سبجیکٹ لکھے تھے، یہ 3 سبجیکٹ، اور اللہ نے مجھے الحمدللہ تینوں کو پڑھانے کا موقع دے دیا. اب یہ آخری میری خواہش تھی، وہ ITB کو پڑھا رہا ہوں، تو یہ میری پوری ہو گئی ہے. تو اب کیا ہے، ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کیا، کہ یہ والا سیگمنٹ ویژن، مشن، گول، آبجیکٹو، یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا. بلیو می، میں بچوں سے جب بات کرتا ہوں کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کو دی بیسٹ پڑھائے گا.
دی بیسٹ. کلیئر ہو جائے گا ویژن کس کو کہتے ہیں, کلیئر ہو جائے گا مشن کس کو کہتے ہیں, یہ آبجیکٹو کیا ہوتا ہے, یہ ٹیکٹیکل کیا ہوتا ہے, نہیں پڑھائے جاتے. یہ صرف تھوڑی سی باتیں کر لی جاتی ہیں, بچے کو کہا جاتا ہے آگے, اور اس پہ بیٹا یہ کلیئرٹی ہونا ضروری ہے. تمہیں پتہ ہے یو ہیو ٹو بی ایبسلیوٹلی کلیئر ان کانسیپٹس پہ, تب جا کے تم کیس اسٹڈی کر پاؤ گے نا, ورنہ تو تکے مار کے آؤ گے پھر جو نصیب. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اس لیے میری کلیئر ہیں کہ بیٹا میری الحمدللہ ایکسپرٹیز ہے اس کی, صرف اسٹریٹجی پہ, صرف ایک ورڈ ہے نا اسٹریٹجی, ٹھیک ہے, جس میں سے یہ 4 چیزیں لی گئی ہیں, ویژن, مشن, گول, آبجیکٹو. اس پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, میں آپ کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ اس پہ جو ہے وہ بتاؤں گا بھی. اور آپ پیپر پاس کرنا سول آبجیکٹو ہے, یاد رکھ لو بھائی, پیپر پاس کرنا, پیپر پاس نہیں کیا نا خدا نہ خواستہ ساری محنت فضول. تو ہم الٹے بھی لڑک کے فائدہ نہیں ہوگا پیپر پاس کرنا, اسی لیے ہم بک تک محدود رہیں گے. تو وقتاً فوقتاً جو میں بتاؤں گا نا, یہ بک وہ بک نہیں پڑھنی, صرف اس لیے بتاؤں گا کہ یو شوڈ نو, کہ زندگی میں لکھ لیا کرو کہ ہاں سر نے یہ بتائی, سر نے کہا اس کتاب میں یہ آئیڈیا ہے, سر نے کہا فلانا بزنس مین یہ تھا, سر نے فلانی کمپنی کا کہا. یہ اس لیے کہ تمہیں یہ ہماری آئی کیپ کی بک کی باتیں سمجھ آئیں. ٹھیک ہے بچوں, کیونکہ آئی کیپ نے کیا یہ بیٹا کہ ایک چیز یہاں سے اٹھائی, ایک چیز یہاں سے اٹھائی, ایک وہاں سے اٹھائی, چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ سے, کچھ پیراگراف تو ککھ نہیں سمجھ آئیں گے تمہیں کہ یہ کیا لکھا ہے, کیونکہ وہ بڑے ایک نیریشن میں سے چھوٹی چیز اٹھا کے دے دی گئی, اور جب تک اس کو بڑی نیریشن میں فٹ نہیں کریں گے سمجھ نہیں آتی. اسی لیے ضروری ہے ہر ایک چیز کی ایکسپلینیشن. پھر فیکٹرز آف پروڈکشن ہے, یہ آپ کو آلریڈی آئیڈیا ہے اکنامکس کی وجہ سے, اس کو پڑھیں گے. اسٹیک ہولڈرز کون ہوتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز میں آ جائیں تو آپ کے پاس انٹرنل, ایکسٹرنل, اچھا جیسے امپلائیز اسٹیک ہولڈر ہیں, گورنمنٹ اسٹیک ہولڈر ہے, یہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈر کا کانسیپٹ ہے. سارا چیپٹر ان 4 چیزوں پہ بیس کرتا ہے. تو یہ ہمارا آج کا انٹروڈکشن تھا. ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں, اگلی کلاس میں چیپٹر 1 کے پوائنٹ نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا, کوئی سوال ہے تو پوچھ لو, اور اگر اس میں آپ کو کبھی بھی کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے میرا نمبر نوٹ کرنا ہے سر جی, اور اس پہ آپ نے سوال بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, آپ نے سوال میں ایک چیز ضرور لکھنی ہے, یاد رکھیے گا, جب بھی سوال پوچھیں گے آپ اسٹارٹ اس سے کریں گے, ITB اور بیچ لکھیں گے, جو بھی آپ کا بیچ ہوگا یعنی اٹیمپٹ ہوگا, جنوری 25. اس سے نا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بیٹا ٹیکسیشن بھی الحمدللہ ایک بہت بڑی نمبر پڑھا رہا ہوتا ہوں بچوں کی, کمپنی لا بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں, اس طریقے سے ITB بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں. تو مجھے, اور اس کے علاوہ بہت سارے اور اسٹوڈنٹس جو ڈائریکٹلی میری کلاسز نہیں بھی لیتے مگر وہ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو مجھے نا یہ چیز ڈسٹنکشن, آپ کا سوال آیا ہوتا ہے, اب آپ کے لیے تو میں ٹیچر ہوں, سر ITB پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مگر سر ٹیکس بھی پڑھاتے ہیں, سر کمپنی لا بھی پڑھاتے ہیں. تو میرے پاس میسج آتا ہے نا, تو سم ٹائمز اس میسج کو آپ کو ایسی ایڈوائس پوچھ رہے ہوتے ہو جس سے سبجیکٹ نہیں پتہ چل رہا ہوتا, آپ کو ایسی بات پوچھ رہے ہوتے ہو جو آپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, پڑھائی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو مجھے نا یہ پوچھنا پڑتا ہے بیٹا اچھا آپ کون ہو, اچھا بچہ بتاؤ کون ہو, تو اس سے نا بچہ ٹائم بچ جائے گا. آپ سیدھے سیدھا لکھو ITB, اپنا اٹیمپٹ رکھو اور سوال پوچھو, پھر جو پوچھنا ہے پوچھو. ٹھیک ہو گیا میرے بچوں, چلیں بیٹا آپ کے کوئی سوال اگر نہیں ہے تو ہم اس کو یہاں کلاس کو اینڈ کریں گے, اور میں چاہوں گا کہ مجھے آپ اپنا ضرور فیڈ بیک بتاؤ, اور مجھے بتاؤ کہ آپ کو آج کی کلاس کیسی لگی, اور میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہے, مجھے ابھی بھی آپ بتا سکتے ہو. کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ لو, اور میتھڈالوجی بیٹا آپ کے سامنے, بک کو فزیکل کاپی میں ضرور پرچیز کر لو تاکہ آپ اس سبجیکٹ کو اچھی طریقے سے کور کر لو. 2 کتابیں آپ کو چاہیے ہوں گی, آپ کو ایک کتاب چاہیے ICAP کی, اور ایک آپ کو چاہیے ہوگی میری جو 2000 MCQs ہیں انٹروڈکشن ٹو بزنس کے, یہ دو آپ کو یوز کرنی پڑیں گی, یہ والا پورشن, یہ والا پارٹ جو ہے اس کو پاس کرنے کے لیے. کیا بولتے ہو بیٹا, سیٹ ہو گیا؟ تو چلے بھی انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں. تب تک جو ہے اللہ آپ کا حامی و نگہبان, اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.